الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو اس میری نماز کے سیکنڈ پارٹ میں دیکھ کے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگ اپنی نمازوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ۔ جیسے کہ پچھلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی اور جو آپ کو چیزیں بتائی تھیں نماز کے حوالے سے، امید ہے کہ آپ لوگوں نے کوشش کی ہوگی کہ ان کو پریکٹس کریں، کیونکہ نماز میں بہت ضروری ہے کہ ہم جب کچھ سنیں تو اس کے بعد فوری طور پہ اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ جو ہی آپ اس کو عمل میں لے آئیں گے اور کانشیسلی عمل میں لے کر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز آہستہ آہستہ پھر آپ کی پریکٹس میں آ جائے گی اور آپ کی ہیبٹ بن جائے گی۔ پھر آپ کو اس کو کرنے کے لیے کچھ زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ تو جو بات بھی آپ آج بھی سنیں گے، کوشش کیجئے کہ اس کو آپ گھر جا کے اسی طرح پریکٹس کریں اور ویسے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج نماز کے حوالے سے کچھ اور بہت ضروری چیزیں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کے نوٹ ساتھ ساتھ لیتے رہیں گے، کیونکہ یہ آپ کو گھر جا کے بھول جائیں گے۔ یہاں پہ ابھی یاد آئیں گے، کچھ چیزیں سر پہ سے گزر جائیں گی، تو جب لکھا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے گھر جا کے اس کو ریوائز کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو آپ سب کے پاس پیپر پین ہونا چاہیے۔ ان دا اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک اس کے اوپر گیم بھی کریں گے اور اس میں پرائزز بھی ہوں گے آپ کے لیے، تاکہ آپ لوگ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جو ابھی بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے اور پچھلا کتنا یاد ہے یہ بھی پتا چلے گا انشاءاللہ اس میں۔ تو آج جو ہم نماز کا سیشن شروع کر رہے ہیں، اس میں پری ریکوزٹس آف نماز جسٹ ہم نے ایسے ہی نہیں سٹارٹ کر دینی ہوتی، اس کے کچھ پری ریکوزٹ ہوتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نماز سے پہلے اس کی تیاری کے لیے ضروری ہیں۔ اور یہ سیشن اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں انشاءاللہ رمضان از کمنگ سون، تو اب رمضان میں آپ لوگ یہ جو آج آپ نے سیکھا ہوگا اور جو لاسٹ سیشن میں آپ نے سیکھا تھا، اس کو اچھے طریقے سے پریکٹس کر کے اپنی نمازوں کو انشاءاللہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج جو ہم باتیں کریں گے اس میں کچھ باتیں پچھلے سیشن کی بھی ہوں گی اور کچھ آپ کو نئی چیزیں بھی معلوم ہوں گی۔ تو پہلی جو ریکوائرمنٹ نماز کے لیے ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کپڑے پاک صاف ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر کپڑوں پہ کچھ نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے آپ یہ چیک کریں کہ آپ کے کپڑوں پر کوئی پیشاب کا چھینٹا تو نہیں، کوئی گندگی تو نہیں۔ اسی طرح جو آپ کے انڈر گارمنٹس ہیں اس کے اوپر تو کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی۔ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو آپ کو اس کو بدلنا پڑے گا۔ تو فرسٹ پری ریکوزٹ آپ سوچ لیں کہ پاک صاف کپڑے ہونے چاہیے، جیسے جگہ پاک صاف ہونی چاہیے اسی طرح آپ کا لباس بھی پاک صاف ہونا چاہیے۔ اب لباس کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو نماز جب آپ نے شروع کر دی اور اس وقت اگر کوئی چیز آپ کے لباس کے اوپر اس ٹائم پہ کچھ ایکسکریٹ ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو عادت بن چکی ہے، اب وہ ایکسکریشن ہوتی رہتی ہے، تو اس سے آپ کی نماز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگزامپل اس کی میں دیتی ہوں کہ جیسے کچھ لوگوں کو بیماری ہو جاتی ہے اور ان کے پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے نماز معاف ہو جائے گی، بلکہ کیونکہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، یوٹرس جو بلیڈر آپ کا ہوتا ہے وہ لوز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح سے ان کو پریشانی رہتی ہے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز کیسے پڑھیں۔ نہیں، وہ وضو کریں گے، اپنے آپ کو پاک صاف کریں گے اور نماز شروع کر دیں گے۔ اگر نماز کے دوران ان کے اوپر کچھ لگ جاتا ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ بعض عورتوں کو ایک ایج میں جا کے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ مجھے کئی لوگوں نے میرے سے یہ سوال کیا تو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ ویسے تو سبیل عین سے کچھ بھی اگر ایکسکریشن ہوتی ہے
पेशाब की जगह से या पूप की जगह से कुछ भी एक्सक्रीशन होती है तो आपका वुजू खत्म हो जाता है और नमाज खत्म हो जाती है। अगर रेयरली कभी कभी होता है, मैंने आपको बीमारी का बताया, वो एक अलग एक्सेप्शनल केस है, लेकिन रेयरली अगर कभी ऐसा होता है तो उससे फिर वुजू टूट जाता है, और वुजू टूट गया तो नमाज भी खत्म हो गई। आपको ये समझना चाहिए कि एक औरतों के साथ और मसला हो जाता है, खास औरतों के साथ, कि एक एज में जाके उनके जो जहां से बच्चा पैदा होता है वहां से भी हवा बाज दफा खारिज होने लगती है, कि वो बैठती हैं उठती हैं तो वो हवा खारिज होती है, उससे वुजू नहीं टूटता। ठीक है, तो उस चीज की तसल्ली रखें कि उससे वुजू नहीं टूटेगा और आप अपनी नमाज को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब वुजू का तरीका वो भी हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि अगर वुजू नहीं है तो नमाज नहीं है। सबसे पहले तो वुजू से पहले हम देख लें, एक तो ये कपड़ों को आपने देख लिया, आपकी जगह जिस जगह आपने नमाज पढ़नी वो भी पाक साफ हो, वहां पे कोई गंदगी ना हो। ठीक है, नमाज का वक्त भी एंटर हो चुका हो, ये नहीं कि नमाज का अभी टाइम होने वाला है, थोड़ी देर में हो जाएगा। मिसाल के तौर पे फजर का टाइम अगर थोड़ी देर बाद हो रहा है और आप कह रहे हैं कि मुझे तो जॉब पे जाना है तो मैं अभी नमाज पढ़ लेती हूँ, वो नमाज नहीं है, उसका टाइम का दाखिल होना जरूरी है। तो दूसरी ये बात है कि जो वुजू है इसके अंदर अगर आप पहले मिसवाक कर लें, अब जैसे रमजान इंशाल्लाह आ रहा है तो अगर आप मिसवाक एक खरीद के रख लें तो आपकी जो वुजू या नमाज या इबादत इसमें खुशू भी ज्यादा होगा और आपका सवाब भी ज्यादा मिलेगा। और अगर कोई टूथब्रश कर ले तो टूथब्रश भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर अफजल क्या है, मिसवाक है। मिसवाक का नेमुल बदल कभी भी टूथब्रश नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप चलो मिसवाक नहीं कर सकते, अब बच्चे हैं इनको नहीं आदत या ऐसे उनको नहीं समझ है, तो फिर आप टूथब्रश कर लें। ठीक है, अब वुजू में आपको हर पार्ट को एटलीस्ट 1 टाइम धोना है, एंड एट द मोस्ट मैक्सिमम 3 टाइम्स, 3 से ज्यादा नहीं धोना। ठीक है, और धोने का मतलब पानी लेना नहीं है, धोने का मतलब ये है धोना। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम अपने हाथ धोएंगे वुजू करने के लिए। पहले आपने अपने हाथ धोए, हाथ यहाँ तक होते हैं, और बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने हाथ धोए, बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है। उसके बाद एक तो ये भी जरूरी है कि जब आप वुजू शुरू करें ना तो ऐसा नहीं है कि आपने बस ऐसे ही शुरू कर दिया। अगर आपने अपना फेस धो लिया, अपने बाजू और पैर धो लिया और आप सोचें कि या मैंने शावर ले लिया तो मैं सोचूं कि वुजू तो हो ही गया, जबकि मेरी नीयत नहीं थी, तो वुजू नहीं होगा। तो हमें नियत भी करना दिल में, यानी मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं वुजू कर रही हूँ। ठीक है, तो अब आपने हाथ धोए बिस्मिल्लाह करके, उसके बाद आपने राइट हैंड को, आप वुजू में ज्यादा इस्तेमाल राइट हैंड को करेंगे। ठीक है, आपने राइट हैंड के अंदर पानी लिया और उस पानी को हाफ को मुंह के अंदर डाला और आधे को आपने नाक में चढ़ा लिया। पुल इट, ओके, बस ऐसे नहीं कि ऐसे टच किया, पुल इट। अनलेस कि आपका रोजा है तो फिर टू मच पीछे नहीं लेकर जाएं, लेकिन अदरवाइज मुंह में आधा डालें और आधे को ऊपर लेके जाएं। अब इसके अंदर अलग अलग पानी लेने की जरूरत नहीं कि एक कुल्ली के लिए और एक नाक में पानी डालने के लिए, इसके लिए जरूरी नहीं, ये हाफ मुंह में और हाफ नाक में चढ़ाएगा। और उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड से इसको अच्छी तरीके से ब्लो करें नाक को। जब आपने ये कर लिया तो उसके बाद आपने अपना चेहरा धोना है। नाक झाड़ने के बाद चेहरा धोना है, और इसको आप 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, इस वाले अमल को 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, 1 टाइम भी इनफ है। एक बात वुजू के दौरान जरूर याद रखिएगा कि जब हम वुजू शुरू करते हैं तो हम नलके को पूरा खोल लेते हैं और वो नलका चलता रहता है और हम आराम आराम से शीशा भी देख रहे हैं और वुजू भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, उसको बंद कर लिया करें, ज्यादा नहीं एफर्ट लगती। मैं हमेशा कहती हूँ कितनी मेहनत लग जाती है उसको बंद करने में, कोई ज्यादा नहीं लगती ना, कितनी एफर्ट लगेगी, बस साथ खड़े में उसको बंद कर लें। जितनी देर आप ये कर रहे हैं आराम आराम से आप आईना भी देखती रहें, लेकिन वुजू के लिए इतना पानी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे स्पेशली इंस्ट्रक्शन दी है कि वुजू के अंदर पानी को वेस्ट नहीं करें। पानी वैसे भी आपने वेस्ट नहीं करना, चाहे आपके पास कितना भी पानी है ज्यादा। तो जब आपने मुंह धोया तो मुंह यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, ये नहीं होता कि आपका मुंह जो है ना बस ये है, बच्चे जो धोते हैं तो ऐसे बस धो लेते हैं, ये है यहाँ से लेके नीचे चिन तक, चिन इंक्लूडेड है, और राइट ईयर से लेके लेफ्ट ईयर तक। ठीक है,
یہ سب چہرہ ہے تو یہ پورے کو دھلنا چاہیے. صحیح ہے. اور اس کو بھی آپ 3 دفعہ دھو سکتے ہیں. پھر بازو آپ نے دھونے اب، اور رائٹ سے ہی شروع کرنا ہے، اور پانی لے کر آپ جب چاہے تو آپ اپنے فوسٹ کے نیچے، نلکے کے نیچے بھی پورا کر سکتے ہیں اس طرح بازو. لیکن اصل بات ہے زیادہ ملنے کی. ہمارا ملنے پہ نہیں زور ہوتا، بس ایسے 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 نہیں کرنا. تو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایسے ملیں اس کو. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ نہیں، اس ہاتھ سے ہی لیں گے، رائٹ ہینڈ سے لے کے اوپر ڈالیں گے اور اس ہاتھ سے ملیں گے آپ. ٹھیک ہے. پھر آپ جب لیفٹ کا کرنے لگیں گے تو رائٹ سے ہی پانی لے کے لیفٹ، یا تو آپ پانی کے نیچے بھی کر سکتے ہیں، ادروائز آلویز رائٹ ہینڈ سے آپ پانی لیں گے، رائٹ ہینڈ سے ہی اس پہ ڈالیں گے اور رائٹ ہینڈ سے ہی اس پہ ڈالیں گے اور ملیں اس کو. اب جتنی دیر آپ مل رہے ہیں پانی نہیں کھلا ہونا چاہیے، پانی کو بند کر دیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے، جب ہم اپنے کپڑے سلواتے نا تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے بازو ایسے ہوں جو اوپر چڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ایلبوز انکلوڈیڈ ہیں. ایلبوز تک نہیں لے کے جانا، ایلبوز سمیت دھونا ہے. اگر وضو نہیں ہوا تو نماز ایکسیپٹڈ نہیں ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہر جگہ پہ پانی پہنچے. تو اس لیے ہمیں ایسی سلیوز ہونی چاہیے کہ جو اوپر تک جا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ قمیض تنگ تھی تو آپ نے اپنا بازو نکالا قمیض سے اور پھر اس کو دھویا. تو اب آپ سوچیں اگر ہمارے ابائے اتنے تنگ ایسے ہیں کہ وہ اوپر ہی نہیں چڑھ رہے، یا قمیض ایسی ہے، تو آپ کا وضو تو نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. پھر کیسے کریں؟ یا تو اپنی شرٹ اتاریں جا کے باتھ روم میں اور پھر اس کے بعد کریں. بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اب وضو کے وقت دوپٹہ لینا ضروری ہے. نہیں، آپ دوپٹہ لینے کی کوئی بات نہیں. آپ کسی غیر محرم کے سامنے تھوڑی آپ وضو کر رہے، تو آپ ویسے ہی بغیر دوپٹے کے وضو کر سکتے ہیں. قمیض اتار کے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں. جب آپ نہا رہے ہوتے ہیں تو اس کے دوران بھی ہم وضو کرتے ہیں، اس وقت تھوڑی ہم نے کوئی لباس پہنا ہوتا. تو اس میں آپ کی ایلبوز انکلوڈ ہونی چاہیے، اور اس کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے، ایون ان کے بٹوین بھی ہر جگہ پانی پہنچ جائے. واٹ ایف اگر ہم نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے تو یہاں کیسے پانی جائے گا؟ تو یہاں تو نہیں جا سکتا نا. پھر اب مجھے وہ حلال نیل پالش کا مجھے نہیں پتا کہ کتنی حد تک نہ میں نے لگائی ہے، تو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. وہ آپ لوگ اس کی ریسرچ کر سکتے ہیں. مگر نیل پالش جب لگی ہوگی تو وضو نہیں ہو سکتا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو نیل پالش آپ کوشش کریں انہی دنوں میں لگائیں جب آپ نے نماز نہ پڑھنی ہو، اگر آپ کو شوق ہے تو. پھر اس کے بعد ہم مسح کرتے ہیں. تو مسح کے بھی نا 2 طریقے ہیں مسح کرنے کے. پہلے تو سر کا مسح جو ہوگا وہ اونلی 1 ٹائم ہوگا، وہ 3 ٹائمز نہیں ہوگا، وہ 2 ٹائمز نہیں ہوگا، وہ 1 ٹائم. آپ نے پانی لیا، پانی لے کے ہی سر پہ نہیں ڈال دینا، پانی لے کے اس کو چھوڑیں. ٹھیک ہے. جسٹ لیو اٹ. پانی لے کے آپ نے چھوڑا، اور اس کے بعد آپ نے سر کے لے کے پیچھے تک گئے، یہاں تک اینڈ تک، گدی جس کو کہتے ہیں، پیچھے تک آپ لے کے گئے، جہاں تک آپ کے اس کے بعد گردن شروع ہو جاتی ہے وہاں تک لے کے گئے اور واپس لے کر آئے. ایک یہ طریقہ، اور دوسرا طریقہ یہ کہ اس طرح مانگ کے ساتھ ہاتھ رکھ کے اور پیچھے لے کر گئے اور وہیں چھوڑ دیا. میرے خیال عورتوں کے لیے زیادہ یہ ہے، ورنہ تو سارے بال ہمارے تو اتنے ہوتے ہیں کہ وہ آگے آ جاتے ہیں. تو اس کے بعد ہم اسی کے ساتھ ہی ہم نا کانوں کا مسح کریں گے. یہ نہیں ہم کریں گے کہ اور پانی لیں، کانوں کا مسح ہم اسی طرح سے کریں گے. اور کانوں کا مسح ہم کیسے کریں گے کہ ہم یہ انگلی جو ہے نا، یہ دونوں انگلیاں ہم یہ دونوں سوراخوں میں ڈالیں گے اور اس کو پورا موو کریں گے تھرو آؤٹ آر ایئر. اوپر پھر لے کے جائیں، پھر واپس لے کے آئیں، اور یہ جو تھمز ہے ان کے ساتھ پیچھے ایسے راؤنڈ آؤٹ سائڈ دا ایئر، راؤنڈ ایسے اوپر سے نیچے تک کریں. تو یہ ہماری جو ہوگی یہ سوراخ میں جائے گی کان کے، اور پھر یہ کان کے اندر یہ جو چیز ہے اس سے ایسے اوپر آئے گی، جیسے آپ کی شیپ بنی ہوئی کان کی، اس پہ ساری کے اوپر آپ نے اپنی انڈیکس فنگر سے پھیرنا ہے اور تھم سے آپ نے پیچھے سے ایسے سلائیڈ کرنا ہے. اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے اتنے ٹائٹ سکارف پہنے ہوئے تو ہم کیا کریں، سر کے مسے کا کیا کریں اور اس طرح کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کے اوپر تو مسح کیا ہے، لیکن وہ پھر پگڑی
پہلے سے وضو کر کے پہنی ہوئی ہو تو آپ لوگ یا تو گھر سے پھر ایسا وضو کریں، تبھی ایک گنجائش نکل سکتی ہے کہ آپ نے اس کے بعد سکارف پہنا ہو، ورنہ تو پھر مسح کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ کہ مسح گردن کا مسح تو ہے نہیں کسی حدیث میں بھی، یہ جو ایسے کرتے ہیں نا وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد جب آپ پاؤں دھونے لگیں گے تو پاؤں بھی رائٹ فٹ فرسٹ، پہلے رائٹ فٹ کو دھوئیں گے پھر لیفٹ کو دھوئیں گے، اور اس میں یہ خیال رکھنا ہے آپ نے کہ انگلیوں کے بیچ میں بھی خلال ہو، یعنی انگلیوں کے بیچ میں سے بھی آپ سارا صاف کریں، ایسے نہ ہو کہ بیچ میں کچھ بھی چیز رہ جائے۔ تو جو بندہ ایسا سوچیں وضو کرے گا اس کے بعد کتنی پاکی اور طہارت اس کو حاصل ہوگی، کتنا وہ فریش فیل کرے گا۔ آپ کبھی ایسا وضو کر کے دیکھنا، تو ایک تو جب آپ نوز بلو کرتے نا اس سے ہی جیسے انسان کو لگتا ہے ہوش کھل گیا، جیسے ہوش آ گیا، اتنا وہ الرٹ سا ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم ایسے بس ہلکا سا ایسے کرتے ہیں تو وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم نے ناک بلو کیا، یا بس ایسے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، بس نہیں، اتنی زور سے اس کو بلو کریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے ڈالا ہے تو اوپر بھی اتنا چڑھے کہ اوپر تک جائے اور پھر بلو بھی صحیح سے ہو۔ اٹ ٹیکس ٹائم، وضو جو ہے نا اٹ سیلف اٹ ٹیکس ٹائم، لیکن وہی والی بات ہے کہ وضو اٹ سیلف ایک عبادت ہے، اس لیے کہ وضو کا ثواب ہے قیامت کے دن۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وضو کے نشانات سے ہی پہچانیں گے، جو وضو آپ کرتے ہوں گے نا ان سے آپ کی پہچان ہوگی کہ آپ ان کے امتی ہیں۔ تو سوچیں کہ وضو اچھا ہوگا تو آپ کی چمک ہوگی اس دن، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز ہوگی اور نہ اس دن چمک حاصل ہوگی، کہ قیامت کے دن آپ کے کوئی اور آئی ڈی کارڈز نہیں گلے میں پڑے ہوں گے، یہی نشانات ہی ہوں گے جو بتائیں گے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں۔ تو اب جب آپ نے پاؤں دھوئے تو اس میں ایک بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ آپ کی ہیلز اچھے سے دھل جائیں، کیونکہ بعض دفعہ آپ کی ہیلز ڈرائی رہ جاتی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایڑیوں کا وہ حصہ آگ میں جائے گا جو وضو میں خشک رہ گیا، جو ڈرائی رہ گیا نا، اگر پاؤں سے کوئی حصہ ڈرائی رہ گیا تو وہ ایڑیاں، وہ ہیلز، وہ پاؤں آگ میں جلیں گے۔ کین یو امیجن؟ یہ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے نا۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ جو لوگ وضو ہی نہیں کرتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کا کیا حال ہوگا؟ اگر جو ڈرائی جن کے رہ گئے وہ اگر آگ میں جلیں گی تو جو نماز ہی نہ پڑھیں ان کا کیا حال ہوگا؟ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ نماز نہ پڑھنے پہ کون سی کوئی وعید ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر ایڑیاں خشک رہ گئیں تو اس کے اوپر جہنم ہے، تو جب ویسے ہی نماز ہی نہیں پڑھی تب کیا ہے؟ وضو کے بعد یہ یاد رکھیے کہ کچھ اذکار ایسے ہیں کرنے کے جس کے اوپر بہت بڑی آپ کو بلیسنگز ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وضو جو ہے اس کے دوران کچھ بھی نہیں پڑھنا سوائے سٹارٹ میں بسم اللہ پڑھنے کی، اللہ کے نام سے آپ نے شروع کیا، اس کے بیچ میں کوئی آیتیں نہیں پڑھنی، کوئی دعائیں نہیں پڑھنی، یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں جب آپ وضو اینڈ کر دیں گے تب آپ پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ یہ ہیں کلمات، اگر آپ وضو کی جگہ کے اوپر یہ لگا لیں تو آپ کو یاد رہیں گے پڑھنے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہمارا ٹوائلٹ وہیں پہ ہے جہاں پہ ہم وضو کرتے ہیں تو پھر آپ بسم اللہ کہہ کے اندر چلے جائیں اور جا کے وضو کر لیں اور باہر آ کے یہ دعائیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور بعض جگہوں پہ ٹوائلٹ الگ سے ہوتا ہے تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ اگر آپ کی وینٹی باہر ہے، ٹوائلٹ اندر ہے تو آپ آرام سے اندر ہی بسم اللہ پڑھیے اور سٹارٹ کر لیں، اور اینڈ میں آپ یہ دعا پڑھیں۔ اسی طرح یہ والی دعا جو پڑھیں گے نا، جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہم اجعلنی من التوابین، تو اتنی بڑی یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے 8 گیٹس ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کھول دے گا کہ وہ جس میں سے چاہے چلا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ اور اگر آپ وضو ہی نہیں کریں گے تو یہ پڑھیں گے بھی نہیں، اور سوچیں گے قیامت کے دن کوئی لوگ ہوں گے جن کے لیے 8 گیٹس کھلے ہوں گے اور وہ آرام سے جا رہے ہوں گے، یہ نہ ہم اس دن ان کو پوچھ رہے ہیں تمہارے لیے کیوں کھلے ہوئے، تو وہ کہیں گے ہم یہ کرتے تھے۔
تو پھر ہم سوچیں اس دن کہ ہائے ہم بھی یہ کر لیتے نا، کتنا آسان تھا، ہم نے بھی فلاں درس میں یہ سنا تھا، تو اس دن تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کتنا ایزی ہے نا یہ. لیکن ہم باتیں کرتے کرتے وضو کر لیتے ہیں، باتیں کرتے کرتے وضو سے نکل آتے ہیں اور ہمیں یاد ہی نہیں رہتا. بھلا دیتا ہے نا شیطان، کیونکہ شیطان تھوڑی چاہتا ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں. 8 گیٹس اس کے لیے کھل جاتے ہیں. اسی طرح وہ دعا جو کہ ہم مجلس کے خاتمے پہ پڑھتے ہیں، جو الرحمہ کے اسٹوڈنٹس ہیں آئی تھنک ان سب کو یہ دعا آتی ہوگی، جو مجلس کے خاتمے پہ پڑھتے ہیں، آپ جو کلاس ختم ہوتی ہے تب پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ والی جو دعا ہے یہ مجلس کے خاتمے کی بھی ہے اور یہ وضو کے بعد کی بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کلمات پڑھتا ہے تو یہ کلمات ایک صحیفہ کو کیا کہیں گے، اسکرپچر میں لکھ دیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر اسٹیمپ کر دیا جاتا ہے، مہر لگا دی جاتی، اور اس کی یہ نیکی قیامت تک کے لیے محفوظ رکھی جاتی ہے کہ اس کی یہ نیکی قیامت کے دن اس کو اس کا اجر ملے گا، یہ یعنی اس کے لیے سیو کر دی جاتی ہے. تو یہ ہیں 2 چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ نے وضو کے بعد پڑھنی ہے. یہ آپ کو انشاءاللہ سلائیڈز میں بھی مل جائیں گی اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی مل جائیں گی. اگر آپ کو یہ نہیں آتی تو اس کی فکر کی ضرورت ہے، انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائیں گی. اب ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے سردیاں ہوتی ہیں یا ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو پاؤں دھونے بہت مشکل ہوتے ہیں، اور جیسے ایلڈرلی کے لیے بھی بار بار پاؤں دھونے، پاؤں کو اوپر رکھنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا ایک بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ساکس پہن کے رکھیں، اور ساکس وہ سی تھرو والی نہیں، موٹی ساکس اگر آپ نے پہنی جس سے پاؤں نظر نہیں آتے، تو وہ ساکس اگر آپ نے پہنی ہے تو اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے. اور مسح اس کے اوپر کرنے کے شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ آپ نے وہ ساکس وضو کر کے پہنی ہو. وضو کے بعد پہنی ہوں گی تو تبھی آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. اگر وضو کے بغیر پہنی تھی تو پھر مسح نہیں کر سکتے. تو وانس آپ نے وضو کر لیا تو اس کے بعد آپ ساکس پہن لیں، ٹھیک ہے. اور وہ ساکس ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے اینکلز کے اوپر تک ہو. ساکس اتنی وہ ایسی نہ ہو کہ جو اب آپ دیکھتے ہیں نا بہت چھوٹی چھوٹی بھی ساکس آتی ہیں کہ جو بس اینکلز کور نہیں کرتی، اس ساکس کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا. مسح کیسے کرنا ہے؟ آپ ایک ہاتھ سے بھی پاؤں کے اوپر کو، جیسے یہ پاؤں ہے تو اس کے اوپر ایسے ہاتھ پھیر لیں، پانی لے کے نہیں اس کے اوپر ڈالنا، بس ایسے ہاتھ پھیر لیں. دونوں ہاتھوں سے بھی اپنے پاؤں کو ایسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مسح از سمپل، نیچے سے کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اوپر سے کرنا. اب مسح کب تک رہ سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ آج اگر آپ نے فجر پہ وضو کیا اور آپ نے ساکس پہن لی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ظاہر آپ کا وضو تو ختم ہو گیا. ظہر کے وقت آپ نے جو وضو کیا تو اس میں آپ نے فرسٹ مسح کیا، آپ نے مسح کر کے وضو کیا. یعنی اب آپ کو ساکس اتارنے کی ضرورت نہیں، اب آپ ساکس کے اوپر مسح کر کے نماز پڑھ رہی ہیں. تو یہ جو ٹائم جس پہ آپ نے فرسٹ مسح کیا ہے، اس سے مسح کی مدت شروع ہوتی ہے. اب نیکسٹ ڈے ظہر تک آپ کا مسح آپ ساکس کے اوپر کر سکتے ہیں، جتنے وضو کریں گے اس میں ساکس کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں. کیا مطلب؟ مسح کی مدت اس وقت سے سٹارٹ نہیں ہوتی جب سے آپ نے ساکس پہنی ہے، بلکہ کب سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ جب سے آپ نے فرسٹ مسح کیا. تو جو مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، اس کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے مسح کی مدت، اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 رات. جیسے ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں، اب ہم پلین میں جا رہے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں وضو کیسے کریں، کیا کریں؟ تو آپ گھر سے وضو کر کے ساکس پہن لیں. اس کے بعد جہاز کے اندر آپ نے صرف اوپر کا ہی کرنا ہے، وہ تو آسان ہے، پاؤں تھوڑی آپ نے دھونے کہ تو آپ ساکس نہ اتاریے، ان ساکس کو پہنے رکھیں. تو آپ جب تک گھر پہنچیں گی وہاں جس جگہ پہ بھی آپ نے جانا ہے اس وقت تک آپ تھرو آؤٹ مسح ساکس کے اوپر کرتے رہیں. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جس سے ہمیں سب کو پتا ہونا چاہیے تاکہ ہمارے لیے وضو آسان ہو جائے. کبھی کبھی سردیوں میں ٹھنڈ لگتی ہے تو پھر بھی یہ بہت اچھا ہے کہ اگر آپ نے ساکس پہنی ہو اس طرح. اسی طرح
بعض بزرگوں کے لیے بھی جو جن کو مشکل لگتا ہے وہ بھی ساکس اس طرح پہن کے رکھیں، تو ان کے لیے بھی اس طرح سے مسح کر کے اپنی نماز کو وہ ایزیلی ادا کر سکتے ہیں۔ اب جو نواقص وضو ہیں وہ کون سے ہیں، یعنی کیا کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ کچھ بھی اگر ایکسکریٹ ہوگا فرنٹ سے یا بیک سے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی بھی سیکریشن نکلے ایسی تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے بعض خواتین کو لیکوریا کی بیماری ہوتی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگر کسی نے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو وداؤٹ کوئی آڑ کے کسی اس کے ڈائریکٹلی ہاتھ لگا لیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر آپ سو گئے ہیں تو وضو ٹوٹ گیا۔ ہاں اونگنے سے، جیسے تھوڑی دیر کے لیے ایسے ایک جھونکا آتا ہے نا، اس سے نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آپ کمپلیٹلی ایک نیند کی کیفیت میں چلے گئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اونگ کیا ہوتی ہے؟ اونگنے سے جس سے وضو نہیں ٹوٹتا کہ جیسے تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھے بیٹھے نا ایسے آپ کو ایسے ہو گیا، لیکن آپ کو سب پتا ہے میرے ارد گرد کیا ہوگا۔ نیند میں کیا ہوتا ہے، انسان بالکل ناک آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے میرے ارد گرد۔ اگر آپ اس اسٹیٹ میں چلے گئے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ شاید خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹ جاتا، انلیس کہ وہ پیریڈز کا خون ہے، پھر تو ویسے ہی ناپاک ہو گئے، لیکن ادروائز کوئی آپ کو کٹ لگ جاتا ہے، کہیں کچھ ایسا ہو گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح وامٹ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹ جاتا، ویسے آپ کلی کر لیں اس کے بعد، لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اگر فار ایگزامپل ہمیں وضو کے لیے پانی نہ ملے، یا پانی مل رہا ہے لیکن کوئی اتنا بیمار ہے کہ اگر وہ پانی یوز کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، یا پھر پانی اتنی دور ہے، کہیں سے مل سکتا ہے لیکن اتنی دور ہے کہ اگر جب تک آپ وہاں جائیں گے اس وقت تک نماز کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا، تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنی بڑی ایک سہولت رکھی ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور تیمم کیا ہوتا ہے؟ تیمم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ اب تیمم وضو کے بھی قائم مقام ہے، اس کا بھی سبسٹیٹیوٹ ہے اور غسل کا بھی ہے۔ اگر فار ایگزامپل کسی عورت کے پیریڈز ختم ہوئے اور وہ ایک ایئرپورٹ پہ ہے اور وہاں پہ کوئی غسل کرنے کی جگہ نہیں ہے، اب اسے نماز تو پڑھنی ہے، تو کیا کرے گی؟ وہ تیمم کر سکتی ہے۔ یا اسی طرح کوئی جنابت کی حالت میں ہے اور اس کو غسل کرنا ہے لیکن وہ پانی نہیں ہے، تو پھر اب کیا کرے؟ تو وہ بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح وضو کے لیے بھی اگر پانی نہیں ہے یا وضو سے بیماری بڑھ سکتی ہے یا ایسی کوئی حالات ہیں تو پھر بھی وہ تیمم کر کے اور نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو تیمم کیسے کریں گے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تیمم پاک مٹی سے ہوتا ہے، ریت وغیرہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسے نہیں ہے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی چیز پکڑ کے نا، جیسے یہ ہے اس کے اوپر ہی شروع ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کون سی مٹی ہے؟ اور یہاں پہ تو ویسے ہمیں مٹی اتنی ملتی نہیں ہے، کبھی دیواروں کو شروع ہو جاتے۔ اب یہ جیسے دیوار ہے، اس کے اوپر کہاں مٹی لگی ہوئی ہے؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، تو ایسے نہیں آپ کر سکتے۔ یا تو اگر کوئی ایسا بیمار ہے یا جس کے پاس ایسا پرابلم ہے، اپنے پاس پاک مٹی رکھیں ایک ڈبے میں، اس کے بعد آپ یہ دونوں ہاتھ ہے نا اس طرح اس کے اوپر ماریں ایک ہی دفعہ، یہ نہیں کہ ایسے 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 ٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک دفعہ آپ نے ایسے کیے، اس کے بعد چاہے ایسے ہاتھوں کو کر لیں چاہے ایسے پھونک مار لیں، جو اس کے اور مٹی ہے نا وہ ہٹ جائے۔ اس کے اندر گھن نہیں کھانے کی ضرورت ہے کہ ہائے مٹی ہم ملیں گے اور کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے لیے پاکی اور صفائی رکھی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے چہرے کے اوپر کر لیں گے اور ہاتھوں پہ ایسے اوپر، ہاتھوں کے اوپر، ایک ہاتھ کو رائٹ ہینڈ کو لیفٹ کے اوپر اور لیفٹ کو رائٹ کے اوپر آپ نے کر لیا، بس آپ کا تیمم ہو گیا۔ تیمم بھی ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جن سے وضو ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس طرح تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو اگلی نماز کے لیے ہمیں پھر نیا تیمم کرنا پڑے گا اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم نہیں وضو کر سکتے۔ اچھا، ایک اور چیز جو ضروری ہے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتائی تھی، اس کو دوبارہ میں دہرا دیتی ہوں، کہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں وہ وداؤٹ آپ اوڑھنی کے یا چادر یا دوپٹہ اس کے بغیر نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کہاں پہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغہ عورت جو عورت ایڈلٹ ہوڈ کو پہنچ جاتی ہے نا، اس کی نماز نہیں ہوتی بغیر اوڑھنی کے، تو آپ کو کور کرنا ہے اپنا۔ یہ نہیں کہ بال آدھے نظر آ رہے ہیں یہاں سے آپ نے دوپٹہ رکھا ہوا ہے، یہ نہیں،
آپ کے بال نہیں نظر آنے چاہیے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ کے جو اینکلز ہیں وہ بھی کورڈ ہونے چاہیے. تو ایسا نہیں ہو کہ ایسی ٹائٹس پہن کے کھڑے ہو گئے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. یا تو اپنے نماز کے ایک کپڑا رکھ لیں جس میں جو آپ نماز کے وقت پہن لیا کریں. یہ ایسی مثلاً ہم فجر کے لیے اٹھے، اب نائٹی میں ہی اٹھ کے نماز شروع کر دی، وہ آدھے کپڑوں میں ہے، ہم اونچی ہے، اس کا پاجامہ اونچا ہے یا اس کی سلیوز چھوٹی ہیں اور ہم نے ایسے ہی نماز شروع کر دی چھوٹا سا دوپٹہ پکڑ کے، یہ نہیں کہ آپ کا پورا سطر کور ہونا چاہیے. اب ایک ام سلمہ فرماتی ہیں، ایک روایت ہے کہ عورت اوڑھنی میں نماز پڑھے اور اس میں اس کے قدم بھی چھپ جائیں، یعنی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے فیٹ پورے ایکسپوزڈ ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کا کپڑا آئے، آپ کے جو اوپر کی جگہ ہے نا آپ کے پیر کی، اس کے اوپر تھوڑا سا کپڑا آئے، وہ بہتر ہے. تو آپ اتنا لانگ کپڑا استعمال کیجیے. اس طرح جو جوتا ہے، جوتے میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن تب جب کہ آپ کا جوتا پاک صاف ہو. اگر آپ کا جوتا اس پہ کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو پھر آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن یہ مطلب نہیں کہ اب ہم یہاں پہ جوتے لے کے اندر آ جائیں، کیونکہ اس زمانے میں تو وہاں پہ کچی ہوتی تھی زمین، جو فرش ہوتا تھا. اب یہاں پہ کارپیٹ، اگر آپ یہاں پہ جوتے لے کر آتے ہیں تو آپ خود دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہوگا، پھر گندگی اور زیادہ ہو جائے گی نا. تو اس لیے جوتا لے کے آپ باہر پڑھیں، یا کہیں آپ گئے میں ہیں تو جوتا اتارنے میں مشکل ہے تو آپ جوتے سمیت پڑھ سکتے ہیں نماز، بشرطے کہ آپ کا جوتا پاک صاف ہو. اس طرح بہت ساری عورتیں پوچھتی ہیں کہ جوڑا باندھ کے کیا نماز پڑھنا صحیح ہے؟ تو جوڑا، اول تو ایسا جوڑا جو یہاں پہ ہوتا ہے نا، یہ تو جوڑا ویسے ہی نہیں باندھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ ہیں، ان کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. ان میں ایک گروہ وہ ہے کہ ایسی عورتیں جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہیں، جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں اور ان کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، اور وہ ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی کوہانوں کی طرح. تو جو یہاں پہ جوڑا باندھ لیتے ہیں نا ایسا اونچا کر کے، تو فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. they won't even smell، کیونکہ جنت کی خوشبو 500 سال سے دور سے آتی ہے، اتنی دور تک بھی وہ نہیں پہنچ سکیں گی جنت کے. تو لہٰذا ایسا جوڑا باندھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے جو ایسا اونچا ہو. ہاں آپ پیچھے کر سکتے، جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پیچھے یہاں پہ ہم باندھ لیتے ہیں تو وہ صحیح ہے. اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے، تو یہ بھی بتانا میں بھول گئی، نکسیر پھوٹ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہوتا ہے نا ناک سے کبھی بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. پھر جب آپ مسجد میں آئیں، تو جیسے ابھی آپ لوگ آئے ہیں، تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے آپ کو تحیۃ المسجد پڑھنا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ مسجد میں نہ بیٹھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک آدمی آیا اور وہ بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھو. تو ایون اگر خطبہ بھی ہو رہا ہو جمعے کا، تب بھی آپ نے یہ 2 تحیۃ المسجد پڑھنے اور پھر بیٹھنا. پھر کچھ لوگ قضائے عمری کے بارے میں بہت سوال کرتے ہیں کہ اگر ہماری پچھلی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ہم ان کو کیسے اب کمپنسیٹ کریں. ہمیں اب سمجھ آئی ہے. تو قضائے عمری حدیث سے تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اب آپ توبہ استغفار بہت کریں اور بہت کثرت سے نوافل پڑھا کریں. جتنے زیادہ نفل پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہی کو ان نمازوں کا متبادل بنا دے. اس طرح جو لوگ ضعیف ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ وہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ فرض نماز آپ انلیس آپ کے پاس کوئی عذر ہے نا، کوئی ایکسکیوز ہے، جیسے اتنا بیمار ہے ایک بندہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، تو وہ تو فرض نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. لیکن عام لوگ کے آج تھکن ہوئی بھی ہے، آج میرا دل نہیں کر رہا، اس کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ نہیں کسی طرح بھی صحیح ہے. ہاں نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں، سنتیں آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے، تو فرض کو کھڑے ہو کے پڑھیں اور سنتیں اور نوافل کو بیٹھ کے پڑھیں. لیکن یہ بھی بات ہے کہ اب ہم جس وقت، کیونکہ فرض نماز کے اندر قیام ضروری ہوتا ہے، آپ کا کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو جب ہم جہاز میں جا رہے ہوتے ہیں یا ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو اب ہم کیسے نماز پڑھیں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں جہاز میں تو بعض دفعہ ایسی جگہ مل جاتی ہے کہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، ورنہ مجبوری ہے یہ تو پھر آپ بیٹھ کے ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن گاڑی کو تو ہم کھڑی کر سکتے ہیں نا کہیں، کہ گاڑی کھڑی کر کے اور ہم سڑک کے کنارے پہ پڑھ لیں.
یا آگے میں اس کا اور ایک سلوشن بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ ایسے سفر میں نمازیں کیسے اپنی پڑھ سکتے ہیں. اچھا پھر اگر آپ کی نماز میں غلطی ہو گئی تو لاسٹ ٹائم بھی بہت سارے لوگ اس کا کوشچن بار بار کر رہے تھے کہ کیا سجدہ سہو کیسے کیا جائے. سہو ہے کہ سہو ہے؟ سہو. اب شکر ہے سب کو پتا ہے, سہو نہیں کسی نے کہنا. اچھا سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں؟ یعنی کوئی غلطی اگر نماز کی ایسی ہو گئی ہے, اس میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک, آپ کو رکعت میں غلطی ہو گئی, آپ کو پتہ نہیں چلا زیادہ پڑھ لی ہے یا کم پڑھ لی ہے. نمبر 2, اتحیات جو بیچ والی تشہد ہے اس میں بیٹھنا آپ کو بھول گیا. یہ دو چیزیں ہیں جو نماز کی غلطی ہو سکتی ہیں جس پہ سجدہ سہو آپ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھنی بھول گئے تو سجدہ سہو کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ کے بغیر رکعت ہی نہیں ہوتی, تو وہ آپ کو رکعت ریپیٹ کرنی پڑے گی. اگر رکوع آپ کا مس ہو گیا, سیدھے ہی سجدے میں چلے گئے اور بعد میں یاد آیا اوہ میں تو رکوع ہی نہیں کیا, ایون دین آپ کو ریپیٹ کرنی پڑے گی وہ رکعت. اگر 2 سجدوں کی جگہ ایک سجدہ کر لیا تو پھر بھی آپ کو رکعت ریپیٹ کرنی پڑے گی, آپ کی وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو رکعت کاؤنٹ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے, رکوع بھی اور سجود بھی دونوں کیے جائیں. یہ ارکان ہیں نماز کے. اب دیکھیں سجدہ سہو اس صورت کے اندر ہے کہ آپ نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی, اس کے اوپر آپ کو غلطی لگ گئی تو آپ ایڈیشنل 1 پڑھ لیں. اگر آپ کو نے لگا کہ 4 پڑھی کہ پتہ نہیں 5 پڑھ لی ہیں تو پھر بھی یہ ایک مغالطہ ہو گیا, ایک غلطی لگ گئی, ایک انسان کنفیوز ہو گیا, تو اس کے اوپر بھی سجدہ سہو آپ کر سکتے ہیں. تو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایزی طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ویسے اور بکس میں آپ کو بہت سارے طریقے سمجھ آئیں گے کہ اگر آپ نے زیادہ پڑھ لی تو اس طرح کریں, اگر آپ نے کم پڑھ لی تو ایسے کریں. دیکھیں اگر تو آپ کو نماز کے بیچ میں یاد آ گیا نا کہ کچھ کنفیوژن ہو گئی ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں, مجھے لگ رہا ہے پتہ نہیں 3 تھی کہ 4 تھی, 3 تھی کہ 4 تھی, تو آپ اس کو کم والی گنیں, زیادہ والی نہ گنیں, ایک ایڈیشنل پڑھ لیں. ہاں اگر یہ ہے نا کہ 4 پڑھی کہ 5 پڑھ لی ہیں, مجھے لگتا ہے مجھے زیادہ پڑھنی ہے میں, تو پھر ایک اور نہیں پڑھنے کی ضرورت. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے 3 پڑھی یا 4 پڑھی تو آلویز کم والی کاؤنٹ کریں, زیادہ والی نہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے کم والی کاؤنٹ کی تو کتنی ہے کہ 3 آپ نے پڑھی, تو اب آپ نے ایک ایڈیشنل پڑھ لی. لیکن سٹل ابھی یو آر ناٹ شیور کہ میں نے کتنی کی ہے, ہو سکتا تھا 4 ہی پڑھی ہوں. تو اب سلام پھیرنے سے پہلے آپ 2 دفعہ سجدہ کریں گے اور اس کے بعد سلام پھیریں گے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے نماز کو فنش کر لیا اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے 3 پڑھی تھی کہ 4, 3 پڑھی تھی کہ 4, اور آپ کو کانسٹنٹلی یہ ایسے ہو رہا ہے, تو آپ ایک رکعت اور پڑھ لیں اور اس کے بعد سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیر لیں. مشکل تو نہیں رہتا؟ دوبارہ بتا دوں, سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ. تو اگر کم پڑھی ہیں تو آپ نے ایڈیشنل پڑھ لینی ہے, اگر آپ کو لگتا ہے زیادہ پڑھ لی ہیں, اگر آپ نے نماز ختم بھی کر دی ہے اور آپ کو کنفیوژن ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے زیادہ پڑھ لی ہے, تو پھر بھی آپ سجدہ سہو بعد میں بھی کر سکتے ہیں, کہ بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں. سلام پھیر بھی لیا ہے نا, آپ اٹھ کے چلے بھی گئے, لیکن کانسٹنٹلی آپ کے ذہن میں یہ بات ہے, یا ہو سکتا ہے ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم نے نماز کے اندر یاد آیا کہ مجھے لگتا ہے میں نے 4 پڑھی یا 5, مجھے لگتا ہے زیادہ پڑھ لی. اب سلام پھیر دیا, آپ کو یاد ہی نہیں رہا سجدہ سہو کرنا, اب آپ اٹھ کے چلے گئے اور اس کے بعد ایک دم یاد آیا او میں نے تو سجدہ سہو ہی نہیں کیا, پھر آپ واپس آگے کر لیں. آپ کو نماز کے اندر یاد آ گیا نا, تو آپ نے سارا تشہد میں سب پڑھ لیا, ربنا آتنا پڑھ لی, سب جتنی دعائیں تھی آپ نے پڑھ لی. اب آپ کا ٹائم آ گیا نا سلام پھیرنے کا, تو سلام نہیں پھیرنا, 2 سجدے کرنے ہیں اور پھر آپ نے سلام پھیر لینا. ٹھیک ہے, ان کیس آپ نے سلام پھیر لیا, آپ لکھ لیں پھر میں آپ کو اس کا جواب دے دوں. اگر آپ نے سلام پھیر لیا تو اس کے بعد اب آپ کو یاد آیا یا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے کم پڑھی ہیں, تو پھر آپ ایک رکعت پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ سلام پھیر لیں اور اس کے بعد آپ 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیر لیں ایڈیشنل پڑھنے کے لیے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے زیادہ پڑھنی تھی, زیادہ پڑھی ہیں, تو پھر آپ اس کے بعد بھی سجدہ سہو کر سکتے ہیں اور سلام پھیر سکتے ہیں. سجدہ سہو یعنی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ کو بھول بھی گیا نا کرنا, کیونکہ ہم اتنے بھلکڑ ہو گئے ہیں کہ سجدہ سہو کرنا بھی بھول جاتے ہیں, وہ کون ہمیں یاد کرائے, وہ بعد میں یاد آتا ہے, تو پھر بھی آپ جا کے سجدہ سہو کر لیں. ہاں جی,
جو بھی آپ کی غلطی ہے، اگر رکعت میں غلطی ہے تو یا تو زیادہ پڑھ لی ہوں گی، اس کا شک ہے، یا پھر یہ شک ہے کہ کم پڑھ لی ہیں، تو پھر کم والے کو ہی آپ کاؤنٹ کریں گے، ایڈیشنل آپ پڑھ لیں پھر. ٹھیک ہے، نہیں اس کے بعد کوئی تشہد نہیں پڑھی جائے گی، سنت میں یہی طریقہ ہے. اچھا، سلام پھیرنے کے بعد جب آپ نماز ختم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد سنت یہی ہے کہ اونچی آواز میں آپ ایک دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر. صحابہ کرام کو نماز کے ختم ہونے کا اس طرح پتہ چلتا تھا کہ لوگوں نے نماز ختم کر لیا تو اونچی آواز میں سب کہتے تھے، پوری مسجد میں لوگ کہتے تھے اللہ اکبر، اور اس کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا پروجیکٹر پہ بھی. اور اس کے بعد پھر آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. پھر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ والی بھی آپ دعا پڑھتے ہیں. اس کو اگر آپ کے پاس کوئی کارڈ ہے یا کسی جگہ پہ لکھی ہوئی یا آج کل فونز میں بھی ہوتی تو آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیے. تو آیت الکرسی پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ جو آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے، بس جو ہی مرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ جیسے ہم دیکھتے ہیں جو ہم عام پڑھتے ہیں سبحان اللہ 33 ٹائمز، الحمدللہ 33 ٹائمز، اللہ اکبر 33 ٹائمز. کتنے ہو گئے یہ؟ شاباش، 99 ہو گئے. اب ہم نے 100 کرنا ہے نا، تو پھر ہم 100 کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایزی ہے. ٹھیک ہے، 3 چیزیں تو آپ نے 33 ٹائمز پڑھی نا، لیکن وہ 99 ہوئے، 100 نہیں ہوئے. تو 100 کرنے کے لیے ہم پھر کیا کریں گے؟ یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ضرورت ہے کہ میں اتنا پڑھوں؟ امیوں کو تو دیکھتے ہیں ہم پڑھتے ہوئے ایسے، لیکن ان کے پاس زیادہ فالتو ٹائم ہوگا. باقی آپ لوگوں کو ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہاں ضرورت ہے. کیوں کیوں ضرورت ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یا کہ امی سے پوچھا کہ کیوں پڑھتی ہیں؟ نہیں، پوچھنا چاہیے نا، کوئی بھی چیز وداؤٹ ریزن تو نہیں ہوتی. اس لیے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ پڑھ لے گا نا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، چاہے اتنے فوم جو ہوتا ہے نا جو اس کے اوپر آتا ہے سمندر کے، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے برابر بھی ہوں گے تو وہ بھی گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں جو انسان یہ پڑھتا ہے. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ٹائم نکال کے یہ 33 ٹائمز پڑھ لیا کریں. اگر 33 نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز پڑھا کریں، لیسٹ ہے یہ. اور کیا نماز پڑھنے کے بعد یہ بھی بہت کوشچن آتا ہے کہ کیا دعا مانگ سکتے ہیں؟ بالکل آپ مانگ سکتے ہیں، دعا کا کوئی وقت نہیں ہے. آپ اگر اپنی سہولت کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ نماز کے بعد میں دعا مانگوں تو چلو ایک اس وقت میں بیٹھی ہی ہوتی ہوں میں مانگ لوں تو وہ تو صحیح ہے. لیکن جماعت میں جب پڑھیں اور امام صاحب اس کے بعد نماز کے بعد آلویز دعا کرائیں اجتماعی طور پہ، تو یہ سنت سے ثابت نہیں. کبھی کبھار اگر کسی نے کہہ دیا، کوئی فوت ہو گیا، کسی نے کچھ کہہ دیا کسی بیمار کے لے کر، وہ تو الگ بات ہے، لیکن ہر دفعہ دعا کرانا یہ پھر سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے فرائض کے علاوہ سنت موقدہ ہے جو کہ بہت ضروری سنتیں ہیں، جو 12 ہیں. 12 سنتیں ایسی ہیں جو بہت ضروری ہیں، اس لیے کہ اگر آپ یہ 12 سنتیں پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتا ہے. وہ 12 سنتیں کیا ہیں؟ 2 بیفور فجر، فجر کے فرضوں سے پہلے 2 پڑھنی. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سب سے بہتر ہیں یہ 2 سنتیں، یہ اتنی امپورٹنٹ ہیں. اور پھر یہ سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر نا باقی سنتیں چھوڑ دیتے تھے لیکن یہ 2 سنتیں نہیں چھوڑتے تھے. پھر 4 سنت ظہر سے پہلے اور 2 سنت ظہر کے بعد. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح مغرب کے بعد 2 سنتیں اور عشاء کے بعد 2 سنتیں.
تو یہ 12 سنتیں ہو گئی. اس سے کوشش کریں کہ ہر روز یہ پڑھیں تاکہ آپ کو جنت میں گھر مل جائے. اس کے علاوہ نوافل پڑھنے اپنی جتنے مرضی پڑھیں، مگر بچوں کے اوپر بھی ان کو فرض کی طرح نہ کریں کہ تمہیں عشاء کی نماز ایسے پڑھنی 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل. یہ بچوں کے اوپر یہ نہ ہو کہ وہ نماز سے ہی بھاگ جائیں. جو چیز فرض نہیں ہے اس کو آپ فرض نہ کریں. جو شوق سے پڑھے تو ضرور پڑھے، جتنا مرضی پڑھے، لیکن فرض آپ نہیں بنا سکتے اس کو. تو عشاء کی نماز بھی کیا ہے؟ 4 فرض اور 2 سنت بس. وتر کب گئے اس کی میں ابھی آپ کو بات بتاتی ہوں. اس کے بعد اگر لاسٹ ٹائم یہ سوال آیا تھا کہ اگر فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں، آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ باجماعت نماز ہو رہی ہے یا نماز کھڑی ہو گئی ہے اور اب آپ کے پاس سنت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو یہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ اتنی امپورٹنٹ سنت ہے کہ آپ جماعت کی جب نماز ہو رہی ہو نا تو کئی عورتیں کھڑی بھی اپنی نماز پڑھ رہی ہوتی، آپ نہیں پڑھ سکتے. جب جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو آپ کو جماعت کے ساتھ شامل ہونا ہے. آپ اپنی نماز نہیں شروع کریں، پھر آپ جماعت سے کے ساتھ شامل ہو جائیں اور نماز پڑھنے کے بعد آپ وہ 2 سنت پڑھ لیں. لیکن فار ایگزامپل آپ کی آنکھ کھلی ہے اور ابھی فوراً ابھی فجر کا ٹائم جا رہا ہے، آپ کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، 2-3 منٹ ہی رہ گئے ہیں، تو اس وقت پہلے آپ فرض پڑھیں گے نا، آپ فرض کو سیکیور کریں گے، اس وقت سنت نہیں پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اپارٹ تو اس وقت آپ فرض پڑھیں گے اور سنت کو آپ پھر ویٹ کریں گے جب سن رائز ہو جائے تب پھر آپ سنت پڑھیں. کیوں؟ 2 ٹائم ایسے ہیں جس میں آپ نے نماز پڑھنی ہوتی نا. ایک سن رائز جب ہو رہا ہے بالکل جب تک کہ وہ نکل نہ آئے، ایک سن سیٹ جب ہو رہا ہے جب تک کہ وہ غروب نہ ہو جائے. ان 2 اوقات میں صرف ایک وجہ سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کی فرض نماز ہے. مثلا عصر آپ سو گئے تھے، عصر کا وقت ہے، آپ سو گئے، آپ جب اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک دم ٹائم جا رہا ہے اور ٹائم ایسا ہے کہ بس اتنا سا صرف ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں مغرب ہونے والی ہے، تو آپ اسی وقت آپ اپنی فرض پڑھ لیں گے. اگر آپ نے ایک رکعت بھی پڑھ لی ٹائم کے اندر تو آپ کی نماز ہو جائے گی. تو اس وقت بیٹھے نا کہ نہیں اس وقت تو پڑھنا زوال کا ٹائم ہے، اس وقت تو نہیں ہمیں پڑھنا چاہیے. نہیں، آپ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے لیے جائز ہے پڑھنا. اچھا، اب میں وتر کی بتا دوں آپ کو بات، کیونکہ وتر بھی بہت کنفیوژن ہے وتر کے اندر نا لوگوں کو. یہ ایک یاد رکھیے بات کہ وتر جو ہے نا وہ عشاء کا حصہ نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ عشاء جو ہے 4 فرض ہے اور 2 سننا ہے، وتر اس کا پارٹ نہیں ہے. وتر کیا ہے؟ وتر رات کی نماز ہے اور اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ آخری پہر رات کا افضل ہے یہ. کیا تو جو لوگ تو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں وہ وتر اس وقت پڑھیں. جو لوگ تہجد کے لیے نہیں اٹھتے تو امت کی سہولت کے لیے یہ کہا گیا آپ عشاء کے ساتھ پڑھ لیں. کیا ورنہ ایسا نہیں کہ یہ اس کا ٹائم ہی یہ ہے کہ 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر ہم نے پڑھنے، ایسا نہیں ہے. اٹس ناٹ پارٹ آف اٹ. ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی نماز پڑھتے تھے اس میں کبھی اونچی آواز میں بھی قرات کر لیتے تھے، کبھی آہستہ آواز میں بھی کرتے تھے. تو وتروں کے اوپر میں تھوڑی سی آپ کو اور بات بتا دوں کہ وتر کا صحیح طریقہ جو زیادہ افضل طریقہ ہے وہ کیا ہے. افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تہجد پڑھتے تھے تو آپ کا معمول کیا ہوتا تھا جو نارمل ایوری ڈے کا ہوتا تھا، وہ 8 رکعت تہجد کے اور اس کے بعد 3 وتر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھے. وہ 8 رکعتیں بہت لمبی ہوتی تھی. ٹھیک ہے؟ وہ 8 وہ ہماری والی نہیں کہ بس سورہ اخلاص کے ساتھ، وہ بہت لمبی ہوتی تھی. اس کے بعد جو 3 وتر پڑھتے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نارم کیا تھا کہ پہلے 2 وتر پڑھتے تھے اور 2 وتر کے بعد سلام پھیر دیے اور اس کے بعد 1 وتر پڑھتے تھے. 3 وتر پڑھنے کا یہ طریقہ تھا. سمجھ آ گئی کہ پہلے 8 تہجد کی پڑھ لیں. چلیں آپ تہجد نہیں پڑھتے تو عشاء کے بعد بھی اگر آپ نے پڑھنی ہے تو 2 پہلے وتر پڑھے
اور پھر اس کے بعد 2 جیسے آپ 2 نفل پڑھتے ہیں اس کے بعد سلام پھیری دیا، پھر 1 دفعہ کے لیے کھڑے ہوئے اور وتر پڑھے۔ اب اس کے اندر بھی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کب دعائے قنوت پڑھی جائے؟ تو دعائے قنوت پڑھنے کا جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، کوئی سورہ پڑھ لی، تو اس کے بعد پھر آپ وتر کی دعا جو قنوت ہوتی ہے، دعائے قنوت جس کو کہتے ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یہ والی دعا حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی۔ تو یہ ہے دعا جو ہمیں پڑھنی چاہیے، وہ جو ہم نے شروع سے سکھائی تھی اللہم انا نستعینک ونستغفرک، وہ اتنی اوتھینٹک دعا نہیں ہے، یہ زیادہ اوتھینٹک اللہم اہدنی فی من ہدیت والی، اور بہت چھوٹی سی، اور آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھنا، بہت پیارا ہے۔ اگر آپ نے دعائے قنوت کے علاوہ بھی دعائیں کرنی ہیں مثلا، تو پھر آپ کیا کریں؟ جیسے حرم میں ہوتی ہیں بہت ساری وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں اور رکوع سے اٹھ کے پھر آپ ہاتھ اٹھا کے دعائے قنوت بھی پڑھیں گے اور بھی جتنی آپ نے دعائیں پڑھنی۔ اگر آپ نے اور دعائیں نہیں پڑھنی، صرف دعائے قنوت پڑھنی ہے، تو پھر تو آپ نے جس وقت سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ پڑھ لی تو اس کے بعد پھر آپ دعائے قنوت پڑھ لیں، لیکن آپ نے اضافی پڑھنی ہے تو پھر رکوع میں جا کے اٹھ کے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے پھر سیدھے سجدے میں چلے جانا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ریپیٹ کرو؟ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے تھے تو پہلی رکعت کے اندر سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری رکعت کے اندر سورہ کافرون، اور تیسری جو رکعت وتر کی ہے اس کے اندر سورہ اخلاص۔ اور دوسرا طریقہ بھی ایک وتر پڑھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ بس کھڑے ہوتے ہیں، بیچ میں تشہد کے لیے نہیں بیٹھتے، تو وہ بھی ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ افضل والا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور وتر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرماتے تھے سبحان الملک القدوس۔ کیا فرماتے تھے؟ بس اتنی ہلکی آواز، کافی سارے لوگ ہیں یہاں پہ۔ سبحان وہ پتہ تو چلنا چاہیے کہ کچھ 4 لوگ بیٹھے ہیں، ذرا تھوڑا سا اونچا۔ ہاں جی، سبحان الملک القدوس، اور آخری دفعہ جب کہتے تھے سبحان الملک القدوس تو پھر فرماتے تھے رب الملائکۃ والروح۔ تو اب آپ پورا پڑھیں، 3rd ٹائم کیا کہیں گے؟ سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح۔ اب آپ لوگ مجھے سنائیں۔ بالکل، دوبارہ۔ بالکل صحیح، جزاکم اللہ خیرن۔ اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی آفت آ گئی ہو، کوئی زلزلہ، کوئی جنگ، کوئی مصیبت آئی ہو، تو پھر بھی اسی طرح آپ نے کسی بھی نماز کی آخری رکعت کے اندر، ناٹ اونلی کہ وتر ہے، کسی بھی نماز کی آخری رکعت میں جو جماعت سے ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر بھی کر لیتے ہیں کہ آپ آخری رکعت میں رکوع سے اٹھ کے ہاتھ اٹھا کے قنوت نازلہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو آگے آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، اس کے اندر بھی تہجد پڑھنا یا تراویح پڑھنا یا قیام کرنا، اس کو ہم بہت سنتے ہیں یہ الفاظ۔ تو یہ کیا ہے؟ ایکچولی جو تراویح ہے وہ قیام اللیل ہی ہے، وہی ہے تہجد، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہماری سہولت کے لیے پہلے عشاء کے ساتھ ہی پڑھا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ پھر گھر جا کے پھر سو جائیں گے، پتہ نہیں اٹھ سکیں کہ نہیں اٹھ سکیں، سحری کے وقت بھی کوئی اٹھتا ہے کوئی نہیں اٹھتا، یا ٹائم نہیں اتنا ہوتا تو پہلے ہی، لیکن افضل وقت وہی ہے جو سحری کا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر باقاعدہ با جماعت یہ نماز پڑھائی جانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی تھی جماعت کے ساتھ، 3 دن، اور پھر اس کے بعد جماعت سے نہیں پڑھائی، فرمایا اپنے گھروں میں پڑھو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ میری امت پہ فرض ہو جائے، اس وجہ سے آپ نے نہیں پڑھائی۔ لیکن اس کا اتنا ثواب ہے کہ اگر آپ رمضان میں قیام کرتے ہیں نا، یعنی یہ تراویح پڑھتے ہیں یا تہجد گھر میں پڑھتے ہیں، جو آخری 3rd نائٹ رہ جاتی ہے اس کے اندر آپ پڑھتے ہیں، تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا فائدہ ہے اس کا،
تو اس کو معمولی نہ سمجھے. اب پھر فوراً لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, 8 پڑھیں کہ 20 پڑھیں. 20 والے سوچتے ہیں ہم کتنے نیک ہیں اور یہ 8 پڑھ کے جا رہے ہیں, ان کو تو کچھ بس بالکل بھی نہیں کوئی اچھے یہ لوگ. اور 8 والے سوچتے ہیں کہ یہ کتنی غلط بات ہے یہ 20 پڑھ رہے ہیں. اس کے کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں, ایک نفلی نماز ہے. کسی نے 4 پڑھ لیے, 2 پڑھ لیے, 8 پڑھ لیے, جو بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے. نہ وہ 20 پڑھنے والے غرور اور تکبر میں آئے, نہ 8 پڑھنے والے ان کو برا سمجھے. مطلب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ فرض نماز نہیں ہے کہ جس کے اندر لمیٹڈ ہے کہ بس آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے, بلکہ یہ نفلی نماز ہے. آپ جتنی پڑھ سکیں خوش اسلوبی کے ساتھ, خشوع کے ساتھ, اچھے طریقے سے. اگر آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے میں گھر میں ہوں گی نا مجھے سستی آئے گی, تو آپ مسجد میں آئیے, مسجد میں پڑھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مسجد میں مجھ سے خشوع نہیں ہوتا, وہاں پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, تو گھر میں پڑھیے آپ. اور قرآن پاک آپ اٹھا کے ہاتھ میں لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ نفلی نماز ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم ایسی بحثوں سے پرہیز کرتے ہوئے رمضان کے اندر بھی اپنی قیام کو, جو آج کل تہجد پڑھتے ہیں الحمدللہ. اگر میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ تراویح کے لیے جاتے بھی ہیں, کیونکہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ چلو اس طرح سے سب بچوں کو بھی عادت ڈالتے ہیں, اپنے بیٹوں کو عادت ڈالتے ہیں, آپ تراویح کے لیے ضرور آئیں, لیکن سحری سے پہلے آپ چاہے 2 نفل پڑھیں, اس کے بعد ضرور دعا مانگیں. وہ ٹائم بہت ہی زبردست ہے دعاؤں کی قبولیت کا. پھر نماز جمعہ کا, جمعے کی نماز کا عورتوں کو خاص طور پہ بہت زیادہ شوق ہوتا ہے, اور بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ وہ آتی ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے. عورتوں کے اوپر جمعے کی نماز واجب نہیں ہے, ان کے لیے ضروری نہیں ہے. مردوں کے لیے ضروری ہے, عورتوں کے لیے ضروری نہیں. مگر ہاں اگر وہ آ گئی ہیں تو پھر وہ کیسے پڑھیں گی. پہلی تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر تو خطبہ شروع ہو چکا ہے نا, پھر آپ نے 2 تحیت المسجد کے نفل پڑھ کے پھر آپ نے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, اگر خطبہ ابھی نہیں شروع ہوا, آپ کافی پہلے سے آ گئے ہیں, جو بہت اچھی بات ہے, تو آپ چاہے 2 پڑھیں, چاہے 4 رکعت پڑھیں, چاہے 6 رکعت پڑھیں, چاہے 8 رکعت پڑھیں, جتنی بھی آسانی ہو آپ کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں آپ 4 ہی پڑھیں, وہ والی جو سنتیں ہوتی تھی, ضروری نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے 2 پڑھنی ہے. ایٹ دا موسٹ کتنی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ جمعے کا خطبہ ایسے سنیں گے کہ جمعے کے خطبے کے بارے میں بہت ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری یہ نہ ہو کہ نیکی بھی ضائع ہو جائے. جمعے کے خطبے کے دوران بات کرنا منع ہے. ایون کوئی کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا چپ کرو, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ بھی فرمائے یہ بھی لغو ہے, آپ یہ بھی نہ کہیں. تو ہمیں تبھی جمعے کے لیے آنا چاہیے اگر ہم اپنے آپ کو خاموش رکھ سکتے ہیں. اگر خاموش نہیں بیٹھ سکتے تو پھر جمعے پہ مت آئیں. چاہے آپ کانوں میں باتیں کریں, چاہے آپ وسپر کر رہے ہیں, چاہے آپ کچھ کر رہے ہیں, چاہے آپ اشاروں کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا فون پہ لگے ہوئے, سب باتیں ہی ہیں. تو یہ ساری باتیں منع ہیں جمعے میں. آئدر آپ جمعے کا خطبہ سنیں تو آپ مسجد آئیں, ورنہ آپ گھر میں ظہر پڑھ لیں, کیونکہ آپ کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھیں نماز جمعے کی. اور ایک چیز بعض لوگ کرتے ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد احتیاطاً ظہر بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں, یہ ایک بدعت ہے. اگر آپ نے جمعہ پڑھ لیا تو اب آپ کو ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مگر جمعے کے بعد 2 رکعت بھی سنت پڑھنی, پتہ ہے ہمیں دلیل ملتی ہے, اور 4 رکعت بھی. تو اگر آپ مسجد میں پڑھیں تو بہتر ہے کہ 4 رکعت پڑھ لیں. اگر گھر جا کے پڑھیں تو پھر 2 رکعت پڑھیں. گھر جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ جمعہ پڑھ لیا, آپ چلے جائیں اور گھر جا کے آپ 2 سنت پڑھ لیں. اچھا, ایک اور چیز جو کہ امپورٹنٹ نماز ہے وہ ہے اشراق کی نماز, جس کے بارے میں بھی بہت لوگ سوالات کرتے ہیں کہ اشراق کی نماز کیا ہے اور کب اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے. یہ بھی بہت فضیلت والی نماز ہے. جیسے تہجد فرض کے بعد, فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی ہے, اسی طرح دن کی نمازوں میں اشراق کی نماز بہت زیادہ فضیلت والی ہے. اور اس کے اندر کیا ہے کہ اشراق کا مطلب کیا ہے, جب سورج طلوع ہو گیا, سورج طلوع ہو گیا تو آپ اپنے فونز پہ دیکھ سکتے ہیں سن رائز کا ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ سن رائز کا کیا ٹائم ہے. اس کے بعد پھر آپ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں جب سن رائز کے تقریباً 10 منٹ بعد. ٹھیک ہے, اسی وقت نہیں, 10-15 منٹ بعد آپ وہ نماز پڑھ لیں. تو اس کا اتنا ثواب ہے اگر آپ وہیں پہ بیٹھے رہے, فرض نماز آپ نے ادا کی اور پھر ذکر کرتے رہے, دعائیں کرتے رہے, اور اس کے بعد آپ نے یہ پڑھی, تو آپ کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. اگر آپ نے یہ نہیں پڑھی, چلو آپ سو گئے, آپ اٹھے ہیں,
تو تب بھی ظہر تک آپ کے پاس ضحیٰ کی نماز پڑھنے کا ٹائم ہے. اور ضحیٰ کی نماز کیا ہے؟ اس وقت جس وقت کہ سورج اتنا اوپر چلا جائے کہ گرمی ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ اونٹنی کے بچے کے پیر جب جلنے لگے، یعنی آپ سمجھ لیں 9 بجے کا ٹائم، 9 10 11 12، اگر 1 بجے ظہر ہوتی ہے تو آپ تھرو آؤٹ پڑھ سکتے ہیں جب تک زوال کا ٹائم نہیں ہو جاتا. ایک بات یاد رکھیے، ہمیں بہت ہی غلط فہمی ہوتی ہے کہ زوال کا ٹائم 12 بجے کا ہے. 12 بجے تو وہاں پہ ہے نا جہاں پہ 12 بجے سورج بالکل اوپر ہو. بات زوال کی یہ نہیں ہے کہ 12 بجے کا ٹائم، بات ہے کہ جس وقت سورج بالکل اوپر ہو. تو 12 بجے کا نہ رکھے، کیونکہ ابھی آپ کی گھڑیاں کبھی آگے ہو جاتی ہیں کبھی پیچھے ہو جاتی ہیں. تو کل تو کیا زوال 12 بجے تھا، آج زوال 1 بجے ہو گیا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ سمجھ کے کریں کہ ایسے نہیں ہے زوال کا، وہ اس وقت جب بالکل سورج عین اوپر ہو، اور یہ ظہر سے کچھ دیر پہلے کا ٹائم ہوتا ہے. زوال کے بعد پھر ظہر کا ٹائم آتا ہے. تو آپ ظہر کی نماز سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اس سے پیچھے آئیں گے یہ زوال کا ٹائم. اسی طرح رات کا بھی، جب جیسے عشاء کی نماز کا کوئی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ٹائم ہے، کب تک پڑھ سکتے ہیں، تو آدھی رات تک پڑھ سکتے ہیں. اب آدھی رات کو ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ 12 بجے آدھی رات ہو جاتی. 12 بجے نہیں ہوتی آدھی رات. آدھی رات بھی کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ مغرب سے فجر تک کے جو ٹائم ہے، اگر وہ فار ایگزامپل 10 آورس ہے، گرمیوں میں چھوٹی ہوتی ہیں راتیں، 10 آورس کا ٹائم ہے اگر، تو آپ دیکھیں 5.5 گھنٹے کے بعد پھر آپ کی آدھی رات ہو جائے گی. صرف اتنا سا ٹائم ملتا ہے جو آپ اس وقت نماز پڑھ لیں. اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ پھر ایک طرح سے صحیح نہیں ہے. اصل ٹائم جو اس کا ہے وہ آدھی رات تک ہے. اس طرح آپ اشراق میں کتنی نفل پڑھ سکتے ہیں؟ آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھی پڑھے، 4 بھی، 8 بھی. اور اسی طرح ایک اور نماز ہے جو ہم خاص طور پہ خواتین کو بڑی اس کے بارے میں کوسچنز ہوتے ہیں، وہ ہے استخارے کی. استخارے کی اٹ سیلف کوئی نماز نہیں ہے، مگر استخارے میں بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد استخارے کی دعا کرتے ہیں. آپ استخارے کی دعا اگر یاد کر لیں تو جب آپ وہ 2 نفل پڑھیں تو سلام پھیرنے سے پہلے بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو نہیں یاد تو سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ وہ دعا کر سکتے ہیں. اور استخارہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو غیب کی خبریں پتہ چل جائیں گی اور آپ دوسروں سے کہیں اب آپ ہمارا استخارہ کریں، آپ کریں، کیونکہ اب ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا کوئی کلو مل جائے گا کہ یہ کام کریں یا نہیں کریں. ایسا نہیں ہے. استخارہ بلکہ کیا ہے؟ خیر مانگنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ خیر مانگنا، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ اس کام میں اگر بھلائی ہے دین دنیا اور آخرت کی تو یہ میرے لیے کر دے، اگر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، کوئی بہتر اس سے دے دے. تو یہ بہت پیاری دعا ہے. تو آپ دعا مانگتے رہیے استخارے کی دعا. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں سے مشورہ بھی کریں، جو خیر والے لوگ ہیں ان سے مشورہ بھی کریں. تو یہ خواب دیکھنا، پھر خوابوں کی تعبیریں پوچھتے پھرنا، پھر اب مجھے سمجھ نہیں آ رہے، اس طرح کی چیزیں استخارے کے ساتھ کچھ بھی ریلیٹڈ نہیں ہے. اب ایک بہت امپورٹنٹ نماز جس کے بارے میں بھی بہت سوالات آتے ہیں، اور وہ ہے سفر کی نماز. سفر کی نماز. سفر کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے شہر سے نکل جائیں تب آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور یہ 3 نمازوں کے اندر آپ قصر کرتے ہیں. قصر کا مطلب کیا؟ کم کرتے ہیں. یعنی 3 نمازوں کو آپ کم کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قصر نماز. تو سفر میں قصر کرنا، کمی کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور یہ سنت ہے. آپ، مجھے پتا ہے آپ میں سے کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں جی ہمیں تو اتنی مشکل نہیں ہے، آج کل کون سے سفر ایسے مشکل ہیں اور ہم تو پوری پڑھیں گے. تو آپ نے سنت سے ہٹ کے کام کیا. اس میں مستحب کیا ہے، پسندیدہ کیا ہے؟ کہ آپ قصر کریں، اس کا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ یہ سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک سہولت ہے آپ کے لیے. اور آپ کہیں مجھے تو نہیں چاہیے یہ سہولت، تو یہ بری ایک بات ہے نا. تو لہٰذا سفر کی نماز 3 نمازوں میں قصر آپ کرتے ہیں، ایک ظہر میں، ایک عصر میں، اور ایک عشاء میں. یعنی ان کو ہاف کر لیتے ہیں. ظہر میں کیسے ہاف کرتے ہیں؟ ظہر کی کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 4. تو اب آپ نے کتنے کر لیے؟ 2 کر. عصر کے کتنے ہوتے ہیں اور آپ نے کتنے ہی پڑھے؟ 2. عشاء کے کتنے ہوتے ہیں اور آپ نے کتنے پڑھے؟ 2. تو یہ آپ کی قصر ہے. اور جو سنتیں ہیں اور نفل ہیں وہ اس میں معاف ہے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فجر کی سنتیں ہمیشہ ہی پڑھی تھی. تو وہ تو دیکھیں کتنی ایزی نماز ہے، ویسے ہی تو 2 فرض ہی تو ہیں، تو ساتھ آپ 2 سنت پہ پڑھ لیں. اور وطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اور حضر کسی میں بھی چھوڑے نہیں وطر، تو وطر بھی آپ پڑھ لیں عشاء کے بعد نا. 2 فرض آپ نے پڑھ لی اور ساتھ چاہے ایک وطر بھی آپ پڑھ سکتے، ضروری نہیں آپ 3 ہی وطر پڑھیں، ایک وطر بھی پڑھ سکتے. ایک وطر بھی ثابت ہے، 3 بھی ثابت ہے، 5 بھی ثابت ہے، 7 بھی ثابت ہے. تو اب جو سفر کی نماز ہے جس کو ہم قصر نماز کہتے ہیں، کب سے ہم نے قصر پڑھنی شروع کر دی. اب مثلا میں آج جا رہی ہوں کہیں، تو میں اب کیا کرتی ہوں کہ میں گھر سے نکلنے لگی ایئرپورٹ جانے کے لیے، یہیں سے قصر شروع کر دی. ایسے نہیں آپ نے کرنا، یا ایئرپورٹ پہنچ کے، ایئرپورٹ میرے گھر سے آدھا گھنٹہ دور ہے، وہاں پہ جا کے قصر شروع کر دی میں مسافر ہوں. نہیں، جب آپ اپنے شہر کی حدود سے نکل جائیں گے نا تب آپ کی قصر ہوگی. ٹھیک ہے. اب قصر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھیں بعض جیسے علماء کہتے ہیں، کیونکہ کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی نمبر نہیں بتایا گیا، ڈفرینٹ نمبرز بتائے گئے کتنے مائلز پہ آپ کی قصر ہوتی ہے، تو آپ کتنے مائلز پہ جائیں گے تو قصر ہوگی. تو 48 مائلز آپ لکھ لیں اپنے پاس، کہ ایک 48 بھی کہیں 50 بھی بتایا گیا، اتنے مائلز پہ اگر آپ نے جانا ہے تو پھر آپ کی قصر ہوگی. لیکن اگر آپ اپنے سٹی میں ہی کسی کی مثلا جاب ہے، فار ایگزامپل کسی کی جاب ہے کہ وہ کبھی کہیں جاتا ہے، کبھی پیزا ڈلیوری کی مثلا جاب ہے، وہ دن میں 100 مائلز کر لیتا ہے، تو یہ نہیں کہ وہ قصر کرے گا، بیکاز وہ اندر ہے، سٹی کے اندر، سٹی کے گھوم رہا ہے. جب آپ سٹی سے باہر جائیں گے وہ سفر ہے جس کے لیے آپ کوئی بیگ باندھتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں، آپ نے کو پتا ہے کہ میں اتنی دور جا رہا ہوں، وہ 48 مائلز ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے، تب وہ سفر کاؤنٹ ہوگا. چلو اپروکسیمیٹ اوپر 1-2 میل 2-3 میل اوپر نیچے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی ایک نمبر نہیں دیا گیا اس میں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ سفر پہ چلے گئے ہیں اور وہاں پہ آپ مسجد میں گئے ہیں، تو مسجد میں جماعت اگر ہو رہی ہے تو اب آپ اپنی قصر نہیں پڑھنا شروع کر دیں گے. اب جماعت میں جب شامل ہوئے وہ تو پوری پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ ان کے پیچھے پوری پڑھیں گے. جیسے ہم حرم میں جاتے ہیں، مکہ مدینہ جاتے ہیں نا، تو ہم وہاں پہ جا کے پھر پوری پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم سنتیں جس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں وہ تمہارے نوافل ہیں، نوافل تو آپ جتنے مرضی پڑھیں. اسی طرح کب تک آپ سفر کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں جب آپ گھر واپس پہنچ گئے نا اب قصر نہیں ہے، اب آپ نے پوری پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ سفر سے واپس آ گئے، لوٹ آئے ہیں، مثلا آپ کی راستے کے اندر اگر ظہر کا ٹائم آیا تھا لیکن آپ بھول گئے یا آپ نہیں پڑھ سکے، اب گھر آ کے اب آپ نے قصر نہیں پڑھنی کیونکہ وہ میں راستے میں تھی جب ظہر ہوئی، نہیں، اب آپ گھر آ کے پوری پڑھیں گے. اور کب تک قصر کریں گے؟ بعض کہتے ہیں جب تک آپ ٹریول کر رہے ہیں تب تک آپ کریں گے قصر. کسی نے 4 دن بتایا، کسی نے 15 دن بتایا، کسی نے 19 دن بتایا. تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہی ہے، لیکن شافعی لوگ، حنبلی لوگ، مالکی لوگ جو ہے نا یہ 4 دن کا ہی کہتے ہیں. 20 نمازیں حنبلی لوگ کہتے ہیں کہ 20 نمازیں جو ہے نا وہ اگر اس سے زیادہ آپ دن وہاں پہ ٹھہرے ہیں کہ آپ کی 20 نمازوں سے اوپر ہو جاتی ہیں نمازیں، تو پھر آپ شروع دن سے پوری پڑھیں گے. مثلا میں یہاں سے ٹکٹ لے کے جاتی ہوں کسی شہر کی، کسی جگہ کی، 1 ہفتے کا میرا ٹرپ ہے. اگر میں نے ان کو فالو کرنا ہے تو مجھے پتا ہے کہ میں نے 7 ڈیز وہاں پہ رہنا ہے، تو ایسا نہیں کہ میں 4 دن قصر کروں گی اس کے بعد پوری پڑھوں گی. فرسٹ ڈے سے میں پوری پڑھنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے، کیونکہ 4 سے اوپر ہیں ڈیز. اچھا، حنفی فقہ کے اندر 15 دن ہے، تو وہ کیا کہ 15 دن تک، اگر 15 دن سے زیادہ، مثلا پاکستان جا رہی ہوں اور میں 12 دن کے لیے جا رہی ہوں، تو اب میں 12 دن ساری کی ساری شروع سے قصر پڑھوں گی. اگر میں مثلا 20 دن کے لیے جا رہی ہوں، مجھے پتا ہے میں 20 دن کے لیے میرا ٹکٹ ہی اس وقت کا، تو پھر میں شروع سے ہی پوری پڑھوں گی. ٹھیک ہے. 15 دن ایسا نہیں ہوگا 15 دن قصر کر کے اس کے بعد پھر پوری پڑھیں گے، شروع سے پوری. ہاں اگر تردد ہے، تردد کا مطلب یہ کہ میں ڈاؤٹ فل ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کب آنا ہے، میں نے اپنی اوپن ٹکٹ چھوڑی ہوئی، مجھے میرا جب کام ہو جائے گا میں آ جاؤں گی، ہو سکتا ہے میں کل آ جاؤں واپس، ہو سکتا ہے پرسوں آ جاؤں. ہر دن مجھے لگتا ہے آج اگر میرا کام ہو گیا نا میں واپس چلی جاؤں گی. ارے کرتے 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 مجھے 1 مہینہ لگ گیا، تو سارا ٹائم آپ قصر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. قصر کی بات بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کیونکہ یہ بہت کافی لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے، اور ہر دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قصر کا کیا کریں اور قصر نماز کب ہوگی. تو اس لیے اس کے اندر ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم
اس کو سمجھ لیں کہ یا تو آپ 15 دن کا، اگر آپ حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں تو آپ پھر 15 دن پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ 4 دن آپ کی میکسیمم ہے۔ اچھا، دوسری ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی سہولت دی ہے جمع کرنے کی نمازوں کو۔ آپ جوائن کر سکتے ہیں نمازیں، کون سی؟ ظہر اور عصر کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی یہ کیا اور حضر میں بھی کیا، جب سفر نہیں کر رہے تھے تب بھی کیا۔ اور یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں، جمع تاخیر بھی۔ کیا مطلب ہوتا ہے تقدیم کا؟ یعنی پہلے پڑھنا، یعنی ظہر کا اگر یہ ٹائم ہے اور مجھے پتا ہے کہ ابھی میں نے ایئرپورٹ جانا ہے، پتہ نہیں وہاں پہ کتنی دیر لگے، پھر پتہ نہیں وہاں پہ جگہ ملے گی یا نہیں، پھر وہاں پہ وضو کروں، تو آپ گھر سے ہی پوری ظہر اور پوری عصر ملا کے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سفر پہ نکل سکتے ہیں۔ یا آپ مغرب کا وقت ہے تو مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ لی، اور تاکہ آپ اب سکون سے ہو جائیں اور آپ کو فکر نہ ہو نماز کی۔ جمع تاخیر کیا ہوتی ہے؟ جمع تاخیر یہ ہوتی ہے کہ عصر کے وقت آپ نے ظہر کے بعد ظہر نہیں پڑھی، بلکہ اس کو ڈیلے کیا اور عصر کے ساتھ اس کو ملا لیا، عصر کے وقت آپ نے ظہر اور عصر پڑھ لی۔ مثلاً ہے کہ آپ کہیں سے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں عصر کے وقت تک گھر پہنچ جاؤں گی، تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جمع کر سکتے ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ اب آپ، کیونکہ ابھی اس وقت میرے پاس انتظام نہیں ہے وضو کا، ابھی میرے پاس اس وقت انتظام نہیں کہیں پڑھنے کا، تو میں اب ایسا کرتی ہوں، میں گھر پہنچ کے دونوں نمازیں جوائن کر لوں گی، جمع کر لوں گی، تو پھر میں اس کو کہتے ہیں تاخیر۔ تو جمع تاخیر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اب پچھلی نماز جو پہلے گزر گئی اس کو بعد میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھ لیا اور مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھ لیا۔ لیکن اس کا کوئی جینوین ریزن بھی ہونا چاہیے، ایسے ہی نہیں کہ بس ہم ہر وقت ہی ہم اس طرح جمع کرنے میں لگے۔ فار ایگزامپل کسی بچوں کا، آپ بچوں کا اگر ایگزام ایسے ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی ایگزام نا بہت ہی لمبے لمبے ہوتے ہیں، تو پھر وہ صبح سے شروع ہوتے ہیں، وہ شام کو جا کے ختم ہو رہے ہیں، اور سردیوں کے دن ہے، چھوٹے دن ہے، اوپر سے اوپر نمازیں، اور وہ ایگزام میں اٹھ کے تو نہیں جانے دیتے کہ آپ جا کے نماز پڑھ کے آئیں، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جمع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح بعض دفعہ لوگ جو سرجنز ہوتے ہیں وہ سرجریز کرتے ہیں، تو ان کو بھی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، سرجری چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے، تو وہ بھی جمع کر سکتے ہیں پھر وہ۔ اس طرح آپ کی ٹریولنگ میں بھی جمع ہو سکتی ہے، آپ قصر اور جمع دونوں کر سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں ٹریولنگ میں اور جمع بھی، یعنی آپ ظہر اور عصر ملا کے پڑھیں تو ظہر کے 2 فرض پڑھ لیے اور عصر کے 2 فرض پڑھ لیے، کیا یہ آپ نے جمع کر لی ایک ٹائم پہ۔ مگر یہ مستحب نہیں ہے، مستحب کیا ہے کہ نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، ٹائم پہ پڑھا جائے۔ آپ قصر بھی کر رہے ہیں تو ٹائم پہ پڑھیں ظہر، اور ٹائم پہ پڑھیں آپ عصر، چاہے قصر بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے مستحب زیادہ وہی ہے۔ اچھا، اب یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک کہ آپ سفر میں ہیں اس وقت تک آپ کے لیے زیادہ یہ بہتر ہے کہ آپ جمع بھی کریں اور قصر بھی کریں، اور اب ہم اپنی روٹین ہی بنا لیتے ہیں، اپنی عادت بنا لیتے ہیں کہ ہم نے جب بھی پڑھی تو ہم نے جمع بھی کی اور قصر بھی کی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں قصر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھ سکتی ہوں، سفر میں ہوں، تو آپ اس کے ٹائم پہ پڑھیں۔ اب اسی طرح نماز عید کا تھوڑا سا میں وہ بھی آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ نماز ہے جو کہ ہم جب 2 دفعہ سال میں پڑھتے ہیں تو ہمیں اکثر نہیں آتی۔ تو عید کی نماز کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پہلی تکبیر آپ کرتے ہیں اس کے بعد 7 ٹائم آپ نے دوبارہ رفع یدین کرنا ہے، تکبیریں پڑھنی، اور اس کے بعد ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر کر کے پھر باندھ لینا ہے، پھر اللہ اکبر کر کے پھر باندھ لینا ہے، پھر اللہ اکبر کر کے پھر باندھ لینا۔ تو 7 ایڈیشنل، پہلی تکبیر کے بعد 7 ایڈیشنل، اور سیکنڈ رکعہ میں، کیونکہ 2 ہی رکعتیں ہوتی ہیں، سیکنڈ رکعہ میں 5 ٹائمز آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ آپ کی نماز عید ہو گئی۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں تو نماز استسقاء بھی ہے، نماز کسوف بھی ہے۔ نماز کسوف بھی جب یہ سورج چاند گرہن ہوتا ہے تو تب یہ پڑھی جاتی ہیں، لیکن ان کا طریقہ چونکہ یہ بہت ہی ریئرلی پڑھی جاتی ہیں، اور بہترین اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر پڑھی جائے۔ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب بھی ایسا ہو، کوئی ایکلپس ہو، تو آپ اپنی مسجد میں یہ درخواست کریں کہ ہمیں نماز پڑھائی جائے یہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ لمبی نماز ہوتی ہے، اس کا طریقہ ہم پھر کسی وقت ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک فی الحال کے لیے جتنی ہم نے ابھی باتیں کی ہیں، اس کے اندر آپ کے کوئی سوالات ہوں یا پچھلے سیشن میں سے کوئی سوالات ہوں تو آپ لکھ کے
رفع یدین کا ابھی اس میں وہ کوشچن ہے اور وہی اس کو آنسر میں پہلے ہی دے دوں. کیا چیز رفع یدین کا سوال؟ رفع یدین کا نماز میں سوال پوچھ رہے ہیں کہ رفع یدین کرنے کا کیا. سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی دلیل ہمیں بخاری سے ملتی ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی رفع یدین کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا چلو ہم کریں یا نہیں کریں. ہماری نماز سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے قریب تر ہونی چاہیے. اگر ہماری نماز ان کی نماز جیسی نہیں ہے اور ہم جان بوجھ کے کسی سنت کو چھوڑ رہے ہیں اور صرف اس لیے کہ ہمارے ہاں نہیں یہ کیا جاتا تو یہ کوئی دلیل نہیں بنتی. ہمیں اپنی نماز کو کلوزسٹ کرنا ہے. لکھ کے دیں اپنی نماز کو کلوزسٹ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے. ٹھیک ہے. تو رفع یدین آپ نماز کے اندر 4 جگہ پہ کرتے ہیں. ایک تو آپ سٹارٹ آپ نے جب کی تو آپ وہ تو سبھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے وہ تو 1 ہو گئی. سیکنڈ ٹائم رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کیا رکوع میں چلے گئے. اب رکوع سے جب آپ اٹھنے لگتے ہیں تو اچھا ایک ہمارے ذہن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نے اللہ اکبر کہنی ہے نا تو تب ہم نے کرنا ہے. نہیں ایسے کے ساتھ نہیں ہے وہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تھے نا جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ تو آپ نے ہاتھ اٹھا لینے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب آپ 3rd رکعت کے لیے تشہد سے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں نا آپ تشہد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں تو اس وقت بھی کھڑے ہو کے پہلے آپ نے اللہ اکبر کر کے پھر ہاتھ باندھنے. لیکن یہ نہیں کہ ہر رکعت میں ہی دوسری میں بھی یہی کر رہے ہیں چوتھی میں بھی یہی کر رہے ہیں دوسری چوتھی میں نہیں کرنے. ٹھیک ہے. صرف تیسری رکعت میں. تو یہ جگہ ہیں جہاں پر رفع یدین ان 4 جگہوں پر کیا جاتا ہے. رفع یدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رفع مطلب اٹھانا یدین ہاتھوں کا. لکھیں اس کے اندر لکھیں پیپر پہ لکھیں. جی آپ پیپرز لے لیں جنہوں نے کون سی وہ انہوں نے پوچھا اضافی دعائیں کیا یہ لے لیں ان سے ذرا سارے کوسچنز. اضافی دعائیں کیا اردو میں مانگ سکتے ہیں؟ میرا خیال ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کے بیچ میں کیا اضافی دعائیں مانگ سکتے ہیں اردو میں؟ دیکھیں ساری نماز جو ہے نا وہ عربک میں ہے لہٰذا نماز کے اندر ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری ساری دعائیں عربک میں. اور اردو میں ہم نماز تو پڑھتے نہیں ہیں نا. اب اردو میں کوئی پڑھے گا کوئی فرینچ میں پڑھے گا کوئی انگریزی میں پڑھے گا اس طرح تو نماز کا تو حلیہ ہی کچھ اور ہو جائے گا. تو آپ مسنون دعائیں یاد کریں. جیسے میں نے آپ سے یہ بھی بتایا کہ استخارے کی دعا آپ نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنے فوت شدگان کے لیے مغفرت کی دعا سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے وہ یاد کی ہے تو بہت فائدہ ہے مسنون دعائیں یاد کرنے کا. جی اچھا انہوں نے سوال کیا کہ اگر نماز میں بھول جائیں کتنی رکعت پڑھی ہیں تو کیا ہم اس کو 2 رکعت کر کے سلام پھیریں اور پھر دوبارہ سے نیت کر کے؟ نہیں دوبارہ نیت کر کے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. خشوع سے نماز پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز میں بھول جائیں کتنی کیا آپ کو بھول میں کیا بھول آتی ہوگی؟ یہی آتی ہوگی نا کہ پتہ نہیں 2 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں. ایسے تو نہیں نا بھولتے ہوں گے کہ پتہ نہیں پڑھی بھی ہے میں نے نماز کے نہیں پڑھی. یہ تو نہیں ہوتا ہوگا نا. اتنے تو نہیں ہم ایبسنٹ ہوتے. اتنی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی 2 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھ لی ہیں کہ کیا. اول تو ہم جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی خشوع سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں. جتنا نماز میں خشوع ہوگا اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا. جتنا خشوع کم ہوگا جتنا آپ سوئے رہیں گے نمازوں میں اتنا ہی آپ کا نماز کا اجر کم ہوگا. ٹھیک ہے. آپ اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے پاس آ جائیں گی آپ سے سوال لینے کے لیے. تو اس لیے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو کنفیوژن ہے اس کے مطابق سے آپ اس نماز کو یا تو رکعت ایڈیشنل پڑھیں گی یا پھر آپ صرف سجدہ سہو کریں گی. ساکس جن پر مسح الاؤڈ ہے وہ لیدر کے سول والے ہونے چاہیے. ہمارے نارمل ساکس میں ابھی نہیں ہم نے ختم کیا. یہ بہت اچھا انہوں نے کوسچن کیا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ لیدر ساکس ہی ہوں تو اس کے اوپر ہی مسح ہو سکتا ہے. نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین کا ذکر بھی کیا جو کپڑے کے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کپڑے کی ساکس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. کاٹن ہے آپ کی یہ لیکن اتنی باریک نہ ہو جیسے کہ ہماری ساکس ہوتی ہے نا کئی بہت ہی باریک والی ساکس ہوتی ہیں وہ نہ ہو جو سی تھرو ہوتی ہیں. اور وطر جو ہم 3 رکعت 2 تشہد کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وطر کو مغرب سے فرق کرو. تو آپ اپنا وطر ویسے نہ پڑھیں جیسے مغرب پڑھتی ہیں کہ اس میں اتحیات کے لیے بیٹھے اور پھر کھڑے ہوئے, بلکہ آئدر آپ 3 ٹائمز کھڑے ہو جائیں وداؤٹ
فرسٹ تشہد. یا میں نے آپ کو جو دوسرا طریقہ بتایا وہ زیادہ افضل ہے کہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دیں پھر 1 پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اگر بھول کے ہو کہ 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 اور پھر اتحیات پڑھ لی تو کیا اس کے بعد 3 رکعت اکٹھی پڑھ کے تشہد پڑھنا ہے؟ نہیں. 3 رکعت کیوں پڑھیں گے؟ اگر آپ کو یہ ہوا ہے کہ 1 رکعت پڑھی یا 2، 1 رکعت پڑھی یا 2 تو آپ کیا سمجھیں گے بتائیں. میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا 1. شاباش 1 پڑھی. اب مجھے پتا چل گیا کہ آپ سارے اٹینٹیولی، ابھی کہوٹ پہ بھی پتا چل جائے گا کہ کتنے اٹینٹیو انہوں نے ہو کے کیا. اچھا آپ اس کو کیسے لیں گے؟ 1. ٹھیک ہے. آپ اس کو 2 نہیں سمجھیں گے. اگر آپ نے سمجھا ہے نا کہ میں نے 1 پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہے تو آپ اس کو 1 سمجھیں گے اور پھر آپ دوسری بھی پڑھیں گے تیسری بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور اینڈ میں آپ سجدہ سہو کر لیں گے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا انہوں نے پوچھا ہے کہ if you have nail polish your wuzu is not be accepted. if you have fake nail، ہاں بہت اچھا سوال ہے، کسی بچی نے کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے فیک نیلز ہیں تو پھر کیا ہے. تو دیکھیں نیل پالش سے تو پانی نیچے نہیں جا رہا، تو فیک نیل سے جاتا ہے آپ کی اسکن پہ، نیلز پہ جاتا ہے آپ کا پانی؟ بتائیں بچیاں لگاتی ہیں نیلز، آپ لوگ بتائیں جاتا ہے؟ تو پھر کیسے وضو ہوگا؟ ہے نا، پھر وضو نہیں ہو سکتا. اگر آپ فیک نیلز لگا رہے ہیں تو وضو نہیں ہوگا. آپ کو بہت شوق ہے فیک نیلز لگانے کا، پھر آپ اس دنوں میں لگا لیں جس میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے. شوز کے اوپر مسا ایٹ ورک، اگر نماز، اچھا شوز کے اوپر بھی مسا کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ وضو کر کے پہننا ہو سب کچھ تو آپ اس کے اوپر بھی مسا کر سکتے ہیں. اگر نماز میں قنوت بھول گئے کوئی بات نہیں ہے، اس کے اوپر سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے، بعض لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی، پلیز اس کو یاد کر لیں، بہت چھوٹی سی، اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی نا، بہت چھوٹی سی دعا ہے. اگر سورہ بھول گئے، سورہ بھولنے سے بھی سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے اور نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں. ہاں فاتحہ اگر آپ پڑھنی بھول گئے تو پھر اب یہ آپ کی رکعت ہی نہیں ہوئی، وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوئی، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر رکعت نہیں ہوتی. تو سورہ بھولنے کے اوپر آپ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. حرم میں اسپرے بوٹل سے اسپرے کر کے وضو کے فرائض کر سکتے ہیں اور وہ فرائض کیا ہوں گے؟ اچھا ایک تو پہلی بات یہ اسپرے بوٹل سے کیسے وضو ہوگا؟ اسپرے تو پانی ہے نہیں وہاں پر، الحمدللہ زمزم ہر جگہ لگا ہوتا ہے اور اس سے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر پھر وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک دفعہ کر لیں، بس کلی کر لی، ناک میں کر لیا، منہ دھو لیا آپ نے، اور آپ نے ہاتھ سے اتنا سا لیا اور اس کو مل لیا یہاں پہ. آپ خود سوچیں پرانے زمانوں میں ایسے پانی تھوڑی ہوتا تھا جیسے آج ہمارے پاس ہے. ہم تو اتنا وافر پانی یوز کم کرتے ہیں اور اچھالتے ادھر زیادہ ہے. تو آپ اس کو لے کے سارا مل لیں، اور آپ نے پیروں میں ساکس پہنی ہوگی تو آپ کا وضو ہو گیا، اوپر مسا آپ نے کر لیا. تو اتنا تو آپ کر سکتے ہیں. کیا پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہے، ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا ہوتا ہے یا نہیں؟ مسا کرتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کا، ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر تو مسا کرنا ہی نہیں ہے آپ نے. ہاتھ کی انگلیوں پہ تو مسا نہیں ہے، پاؤں کی انگلیوں پہ مسا. تو پاؤں کے اوپر تو ساکس آپ نے پہنی ہے، وضو کر کے پہنی ہوئی ہے نا. اگر کوئی اور بات ہے تو پھر مجھے بتائیں، شاید مجھے نہیں سمجھ آئی. کیا رمضان میں گھر پر تراویح میں ہاتھ میں قرآن لے کر 8 رکعت میں ایک سپارہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں. میں نے ابھی بتایا نا آپ کو کہ آپ لوگ تراویح گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس میں آپ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتے ہیں. نماز جنازہ میں کیا پڑھتے ہیں، اس کا کیا طریقہ؟ بہت ہی آسان. میں آپ کو آج ایسا طریقہ بتاؤں گی آپ کو بھولے گا نہیں انشاءاللہ. نماز جنازہ کا طریقہ کسی نے سیکھنا ہے؟ اچھا چلیں. آپ سب سے پہلے اللہ اکبر کرتے ہیں نا، تو آپ یہاں پہ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم اور سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے. تو آپ نے بس سورہ فاتحہ پڑھ لی. ٹھیک ہے. دعائے استفتاح بھی پڑھ سکتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھ لی. اس کے بعد اللہ اکبر کر کے آپ تشہد میں اتحیات کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں نا. تو سیکنڈ ٹائم میں آپ نے درود شریف پڑھ لیا. آپ درود شریف کے بعد اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعائیں. تو یہ نماز جنازہ کی بھی ایک دعا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ دعا اگر آپ یاد کر لیں گے، اللہم اغفر لہم ورحمہم، اگر آپ جمع کے صیغے میں یاد کر لیتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے. اور آپ مرد کی بھی یاد کر سکتے ہیں، عورت کی بھی یاد کر سکتے ہیں، صرف پروناؤنز اس کے چینج کرنے ہوتے ہیں. تو وہ دعا اتنی اچھی ہے، اتنی پیاری دعا ہے، اتنی کمپریہنسو ہے
کہ آپ نے جب تھرڈ ٹائم اللہ اکبر کیا تو آپ نے وہ دعا پڑھ لی اور اس کے بعد اللہ اکبر کیا اور صرف ون سائڈ پہ آپ نے سلام پھیر دیا. دیٹس اٹ. تو یہ آپ نے سٹارٹ کی تو آپ ریممبر کے قیام میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ پڑھا اور اس کے بعد ریممبر کے سیکنڈ رکعہ میں ہم تشہد والی چیزیں پڑھنی ہے میں نے تو درود شریف پڑھ لیا. تھرڈ میں دعائیں جو اس کے لیے جو ڈیسیزڈ ہے اور جب آپ نے وہ پڑھ لی اگر ابھی تک امام صاحب نہیں اللہ اکبر کر رہے تو آپ اپنے لیے بھی دعائیں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کیا اور ون طرف کو آپ نے صرف سلام پھیر لیا. اس کا بہت ثواب ہے. اتنی بڑی بڑی جماعت ہوتی ہے اور اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کو آتی ہی نہیں ہے نماز جنازہ پڑھنے. کتنی افسوس کی بات ہے نا. کیا ہم نہیں چاہتے جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے لیے کوئی پڑھے؟ ہاں تو آپ بھی کسی کے لیے سنسیریٹی کے ساتھ پڑھیں. آج آپ پڑھیں گے نا کل کوئی آپ کے لیے بھی پڑھے گا. تو وہ چھوٹی سی دعا ہے اس کو یاد کر لیں جو نماز جنازہ کی. اچھا نماز میں اوقات کا پتہ نہیں چلتا. اچھا جہاز میں اوقات کا پتہ نہیں چلتا پھر نماز کس طرح سے پڑھیں؟ دیکھیں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک ایپ ہے جس سے آپ پتہ چل جاتا ہے. ویسے میرے لیے تو وہ نہیں چلی ایپ لیکن کیونکہ کوئی انٹرنیٹ کا وہ ہواؤں میں تو انٹرنیٹ تھا نہیں کہ وہ پتہ چلتا کہ کیا تو خیر لیکن آپ باہر دیکھ کے اندازے سے پڑھ سکتے ہیں اندازہ کر سکتے ہیں اور وہاں آپ جمع بھی کر لیں. آپ کو اگر لگ رہا ہے نا کہ مغرب کا ٹائم ہے تو آپ مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھ لیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑی دھوپ ہے باہر جب آپ کھڑکی کھولتے ہیں لوگ تو ایسے سوتے ہیں اس میں پتہ نہیں کوئی گولیاں کھا لیتے ہیں بس سو ہی رہتے ہیں. جب جہاز اترتا ہے تو پھر اٹھتے ہیں. تو وہ جو نمازیں ہیں وہ کہاں گئی؟ سوچتے ہیں کہ سفر میں جہاز میں کوئی معاف ہے 18 گھنٹے کے ہم سفر کر لیتے ہیں جہاز میں کیا 18 گھنٹے نماز ہی نہیں پڑھنی؟ ایسے تھوڑی ہے. تو ہم جہاز میں نماز معاف نہیں ہے یہ یاد رکھیے. میں نے اسی لیے تو آپ کو بتایا آپ ساکس پہن کے جائیں گے نا آپ کو بہت آسانی ہوگی وضو کرنے میں. ٹھیک ہے تو وہاں پہ بھی ذرا الرٹ رہا کریں کہ بھئی کون سا ٹائم ہو گیا. پھر اگر آپ قبلہ رخ ہو سکتی ہیں تو ہو جائیں اگر نہیں ہو سکتی تو پھر ویسے ہی نماز پڑھ لیں. If anyone on the door should we open the door and continue namaz from where we left or restart again? نہیں آپ دروازہ نہ ہی کھولیں unless کہ کوئی ایسی ایمرجنسی ہے. آپ اپنی نماز کے اوپر توجہ دیں. ٹھیک ہے نماز ختم ہونے کے بعد سجدہ کر کے دعا کرنا کیا مکروہ ہے؟ نہیں میں نے آپ کو بتایا نا اگر آپ کو سہولت اس میں لگتی ہے ہاں اجتماعی دعا کرنا کہ ہر دفعہ اجتماعی دعا ہی ہو رہی ہے یہ نہیں کرنی چاہیے تو وہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ ویسے آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں دعا. کیا ہم صرف ایک وتر پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی آپ بالکل ایک وتر پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہی ہے ہم پڑھنے والے بس بنے نمازیں. فور جماعت سامنے والی صف کا نظر آنا کتنا ضروری ہے؟ اگزامپل فار لیڈیز جو پیچھے پڑتی ہیں سامنے والی یعنی مردوں کی صف کا نہیں مرد تو الگ کھڑے ہوں گے نا اپنے سیکشن میں تو اس کی صف کا آپ کو نہیں بھی نظر آتی تو کوئی مسئلہ نہیں. کین وی ڈو تیمم اوور ساکس؟ اس کو مسح کہتے ہیں تیمم نہیں کہتے. تیمم تو صرف ہاتھ اور میں نے آپ کو چہرہ اس لیے میں نے آپ کو کر کے بھی دکھا دیا نا صرف ہاتھ ایک دفعہ ہاتھ ایسے ٹیپ کرنے ہیں مٹی پہ ان کو پھونکا یا ان کو ایسے کیا اور پھر اس کے بعد چہرہ اور ہاتھ پہ اوپر اس ہاتھ پہ اوپر دیٹس اٹ آپ کا تیمم ہو گیا. شوز نہ پیروں پہ کرنا ہے نہ شوز کے اوپر کوئی مسح کرنا. سورہ فاتحہ کے بعد آیات پڑھنے کی کوئی تعداد ضروری ہے؟ نہیں بس ایک مناسب مقدار تک ہونی چاہیے اسی لیے علماء کہتے ہیں ایٹ لیسٹ 2 تو ہوں. کیا سنت موقدہ سفر میں پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں سفر میں تو آپ نے سنت پڑھنی ہی نہیں ہے نا. صرف میں نے آپ کو بتایا کہ فجر کی 2 سنتیں جو موقدہ والی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ورنہ اس کے علاوہ نہیں. صرف فرض پڑھنا بالکل ٹھیک ہے فرض بھی ہاف. ایک رکعت میں ایٹ لیسٹ کتنی آیتیں پڑھیں؟ میں نے آپ کو بتایا علماء کہتے ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ 2 پڑھیں لیکن آپ یہ بھی نہ کریں نون والقلم ہو گئی 2 تو چلے گئے آپ رکوع میں تھوڑا سا تو ہونا. آپ آیت الکرسی پڑھ لیں وہ اس سے زیادہ لمبی ہے. جیسے ہم لوگ عمرہ کرنے گئے اور حرم میں ہیں تو وہاں وضو کرنے کی جگہ دور ہے تو وہاں تیمم کے لیے مٹی نہ ہو تو کیا کریں؟ وہاں پہ آپ تیمم نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کو پانی دستیاب ہے نا ساتھ ہی پانی ہے تو آپ کیسے تیمم کر سکتے ہیں.
اور یہ حرم کے اندر بھی، یہ میں آپ کو آج بتا دوں، حرم کے اندر بھی ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ وضو آپ کر سکتے ہیں، وہ صرف وضو خانہ ہے، وہاں پہ وضو کر سکتے ہیں، اور عورتوں کا ہے بنا ہوا. تو بس وہ آپ کو پہلے جاننا ضروری ہے کہ وہ کہاں ہے، آپ کو اس کے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ورنہ میں نے آپ کو کہا زمزم سے کر لیں. چلتی گاڑی میں نماز یا گاڑی میں بیٹھ کر جو نماز پڑھیں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. جی ہاں، دیکھیں فرض نماز تو آپ کے اس کے لیے ضروری ہے قیام کرنا، تو آپ گاڑی سے نکل کے فرض نماز کے لیے کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھیں گے، انلیس کہ ایسی مجبوری ہے کہ آپ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، جیسے جہاز ہے، اب جہاز نہ آپ اتار سکتے ہیں نہ آپ اس میں کھڑے ہو سکتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے، پھر بھی پڑھنی. لیکن جو نوافل ہیں، سنتیں ہیں، بلکہ نفل پڑھنے کا ہمارے پاس بڑا اچھا موقع ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ ہوتے تھے نا، تو قبلہ رخ منہ کر لیتے تھے سٹارٹ میں، اور نفل شروع کر دیتے تھے، اور اس کے بعد چاہے سواری کسی طرف بھی ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلا آپ کی گاڑی ایک طرف جا رہی ہے، آپ نے سٹارٹ میں قبلہ کی طرف منہ کر لیا، اس کے بعد گاڑی کہیں بھی مڑتی رہے جو بھی ہو کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے نفل جاری رکھیں. کبھی کبھی ہم 4-4 5-5 گھنٹے کے سفر کرتے ہیں، آپ دیکھیں یہاں سے ڈیلس چلے گئے، ابھی بس اتنا ٹائم ہوتا ہے اس میں، بس بیٹھے ہوئے ہیں باتیں ہی کرتے جا رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ وضو کر کے گاڑی میں بیٹھے تو آپ بہت آسانی سے بہت سارے نفل پڑھ سکتے بیٹھے بیٹھے. ہاں نفل آپ پڑھ سکتے ہیں نا، فرض. اچھا یا تو پھر جمع کر کے گھر سے ہی پڑھ کے نکلیں یا وہاں جا کے پڑھ لیں. پھر صف کا ملنا جماعت کے لیے کتنا ضروری ہے؟ جیسے حرم میں لوگ باہر پڑھتے ہیں، صف کا ملنا اتنا مطلب ضروری ہے کہ آپ کو دوسری صف تک یعنی ایک سیکوینس کے اندر صفیں ہوں بنی ہوئی ایسے کہ اگلی صف بھی آپ کے سامنے ہی ہو، ایسے نہیں ہو کہ بہت ہی دور کہیں اور ہی ہو رہی ہے اور آپ کہیں اور ہی کھڑے ہیں. حرم میں تو ٹھیک ہے کیونکہ صفیں بنی ہوتی ہیں اور پیچھے تک آ رہی ہوتی ہیں، آپ لوگ باہر بھی کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ حنفی فقہ سے ہیں تو نماز کا طریقہ لائق رفع یدین نہیں ہے، اور سجدہ بھی الگ طریقے سے لائق سمٹ کے کرنا ہے. اچھا تو اور اچھا ایک اور بھی کوشچن ہے، پہلے میں اس کا جواب دے دیتی ہوں کہ دیکھیں پہلے ہمارے لیے نا حنفی فقہ نہیں ہے، پہلے ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. جب حدیث سامنے آ جائے نا تو پھر نہ یہ کہیں کہ حنفی فقہ میں تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے، مالکی میں تو یہ ہے. جب صاف حدیث ہی آ گئی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع یدین کیا، حنفی میں کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیکن اینڈ میں چھوڑ دیا. حالانکہ ہمیں پتہ چلتا ہے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسلام ہی بہت بعد میں لائے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کی نماز دیکھی اور جو انہوں نے بیان کیا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رفع یدین کا بتایا. بخاری میں یہ حدیث ملتی ہے. تو پھر اب ہم کہیں کہ نہیں ہم حدیث کو پیچھے چھوڑ لیتے ہیں لیکن ہمارا اپنا ہم نے حنفی فقہ کو ہی فالو کرنا ہے، تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ حنفی فقہ سے ہی فالو کر لیں. پھر حدیث اگر آپ کے لیے زیادہ ہے تو پھر حدیث تو موجود ہے بخاری میں، اور اس کے علاوہ جو عورتوں کی نماز ہے وہ کوئی حدیث ایسی ہے ہی نہیں جس میں کہا جائے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں، یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے. تو اس لیے نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک طریقہ بتا دیا، اور اس میں یہ نہیں کہا لیکن عورتیں ڈفرینٹ طرح سے پڑھیں، ایسے نہیں فرمایا، بلکہ اس طرف بھی فرمایا کہ ایسے کتے کی طرح ہاتھ نہ بچھا کے پڑھو. ٹھیک ہے، تو یہ اب ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں ایسے سمٹ کے پڑھیں. آپ کو کسی نے تھوڑی کہا کہ آپ باہر کھڑی ہو کے نماز پڑھنے شروع کرتے. سب سے زیادہ افضل نماز تو عورت کی گھر میں ہے، اور اگر مسجد میں بھی پڑھتی ہیں تو آپ عورتوں کے سیکشن میں پڑھتی ہیں. اگر ظہر کی نماز قضا ہو جائے اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو ظہر کی قضا عصر کی سے پہلے پڑھیں گے؟ نہیں، اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں نا تو پھر آپ جماعت میں شامل ہوں گے پہلے عصر. اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی آپ پہلے ظہر کی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ عصر کی نماز پڑھیں گے. If you are in your period, can you come inside and sit in the masjid؟ نہیں، الاؤڈ تو نہیں ہے کہ جب آپ پیریڈز میں اور آپ ناپاک ہیں تو اس جگہ پہ جہاں پہ نماز ہوتی ہے وہاں نہ بیٹھیں. اور یہ میں ان کا بہت اچھی طرح یہ سمجھ سکتی ہوں اس لیے کہ یہاں پہ اکثر پروگرام عورتوں کے بھی اسی طرح مسلوں میں ہوتی اور پھر بہت مشکل ہوتا ہے. سورہ فاتحہ اس دعا
ہاں ایز دعا کے لیے یہ ڈیسیزڈ کے لیے آپ کے پوچھ رہے ہیں؟ نماز میں جیسے ہم لوگ بھی جاتے پڑھتے ہیں ویسے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے نہیں تو سورہ فاتحہ تو آپ نے رکعت میں شروع میں ہی پڑھ لی نا، کتنی دفعہ وہی تو نہیں پڑھتے رہنا. آپ نے جب ایک رکعت پڑھی ہے تو اس میں سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی ہے نا، تو درود شریف کے بعد آپ کو ضرورت نہیں کہ اب آپ پھر سے سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اتنی ساری مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھیں. سیکنڈ رکعہ ایڈڈ درود وتھ اتحیہ ڈو آئی ڈو صح او نو، یہ تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا نا آپ کو. انہوں نے پوچھا ہے کہ سیکنڈ رکعہ کے بعد آئی تھنک یہ جو مجھے سمجھ آ رہی کہ جب آپ 2 رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھی ہیں تو درود کے بعد آپ نے اور درود وتھ اتحیات، درود بھی پڑھ لیا آپ نے اتحیات کے بعد، تو کیا سجدہ صاحب کریں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ فرسٹ تشہد پہ بیٹھتی ہیں نا، آپ نے مثلا 4 رکعت پڑھنی ہے، آپ فرسٹ تشہد پہ بیٹھتے ہیں تو آپ اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ تو زیادہ اچھا ہے. ہم روز نماز ظہر اور عصر جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں. جاب پہ شیعہ لوگوں نے اس سے لیا ہے کہ وہ ظہر اور عصر جمع کرتے ہیں اور مغرب اور عشاء روزانہ جمع کرتے ہیں. ایسی کوئی چیز ہمیں حدیث سے نہیں ملتی کہ آپ کو اس سے کہا جائے کہ آپ چونکہ جاب پہ ہیں تو اس لیے آپ روزانہ کریں. ہاں کوئی ایسی بہت ہی مجبوری کی بات ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ادروائز روزانہ نہیں آپ کر سکتے. وطر میں اگر دعائے قنوت نہیں آتی تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر سیکھنا چاہیے دعائے قنوت کو. ایسے نہیں کہ زندگی گزر چکی ابھی تک دعائے قنوت ہی نہ یاد کی. عام طور پر ہم سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں. وہ اس صورت میں ہے نا جب کہ آپ نے ابھی نئی آپ ریورٹڈ سسٹر ہیں، آپ نے ابھی نئی نماز شروع کیا تو وہی آپ کو سورہ اخلاص ہی آتی تو آپ نے پڑھ لی. لیکن ایسے تو نہ کریں کہ زندگی گزر جائے اور آپ بس سورہ اخلاص پہ ہی بس تکیہ کیے ہوئے. سجدہ صاحب جو ہم کرتے ہیں اتحیات کے بعد رائٹ ہینڈ پر سلام پڑھ کر 2 سجدے کرتے ہیں، پھر ہم دوبارہ اتحیات پڑھتے ہیں. یہ والا طریقہ نہیں ہے سنت میں. عصر کی نماز جماعت سے مسجد میں بہت لیٹ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. عصر کی نماز بھی اول وقت میں ہونی چاہیے. مسجد والوں کو کہیں کیا اشراق اور چاشت ایک نماز ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا چاشت کا ورڈ تو چاہیے تو ہے ہی نہیں عربی میں، اسی کو اشراق کوئی چاشت، اور یہ اسی کا نام اوابین بھی ہے. اوابین کی مغرب کے بعد نہیں ہے کوئی، اوابین اسی کو کہتے ہیں، اسی نماز کو. یہ جو ضحیٰ کی نماز ہے یہ اشراق، اگر آپ فوراً پڑھ لیتے ہیں سورج نکلنے کے بعد تو اس کا نام اشراق ہے، اگر آپ سورج چڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں تو ضحیٰ ہے. Can you please share some tips to increase خشوع? Can you repeat تیمم میتھڈ؟ میرے خیال میں نے تو تیمم کا تو بتا دیا کہ آپ ایسے ہاتھ رکھ کے ایسے ٹیپ کر کے ہاتھوں کو مٹی کے اوپر یا ریت کے اوپر، اور اس کے بعد پھونک مار لی آپ نے، اور اس کے بعد چہرے کے اوپر پورا پھیر لیا اور ہاتھوں پہ ایسے اور ایسے بس. اور وہ کہہ رہے ہیں خشوع کا کوئی طریقہ بتائیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو نماز میں انٹر ہونے سے پہلے وضو کے وقت سے ہی ہم لوگ اپنے دماغ کو حاضر کریں کہ میں اللہ کے آگے کھڑی ہونے جا رہی ہوں. نماز کے اندر بھی شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو حاضر کریں، اپنے ذہن کو کہ میں اللہ کے آگے کھڑی ہونے والی ہوں. اور تھوڑا اپنے اوپر طاری کریں کہ میں اللہ کے آگے کھڑی ہوں، ایسے ہی جیسے میں قیامت کے دن کھڑی ہوں گی اسی طرح کھڑی ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں کا احساس کریں. تو تب آپ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا خشوع آ جائے. آپ دیکھیں گے کہ آپ جتنا زیادہ لوگوں میں ملتے ہیں نا، بیٹھتے ہیں، جتنی باتیں زیادہ کرتے ہیں، جتنا آپ پارٹینگ اور اس طرح ہوتے، اتنی ہی آپ کی نمازوں کے اندر سے لذت ہی ختم ہوتی جاتی. جتنا آپ دل قرآن کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی نماز کے اندر خشوع آتا رہتا ہے. How many rakats of tahajjud and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم read every day؟ جیسے میں نے ابھی بتایا 11 رکعت پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں سے 8 تہجد کی ہوتی تھی اور 3 وتر ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو کل 11 ہی ہوتی تھی. Can you please some light on صلاۃ تسبیح؟ یہ بھی بہت اچھا کوشچن ہے. ایکچولی یہ اتنا کنٹروورشل ہے کہ میں نے اس کے اوپر اسی لیے خود سے بات نہیں کی. آپ کو بہت سارے اسکالرز ایسے مل جائیں گے جو آپ کو کہیں گے کہ صلاۃ تسبیح کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، لیکن صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا بھی ہے. حضرت عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ تسبیح پڑھنے کا کہا بھی تھا.
ہاں مگر یہ نہ کریں کہ اس کی جماعت کر کے آپ لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں گھر پہ آ جاؤ صلاۃ تسبیح، اور خاص طور پہ ہم رمضانوں میں ایسا کرتے ہیں، پھر یہ بدعت بن جاتی ہے۔ آپ نے خود سے پڑھنی ہے تو آپ پڑھ لیں۔ مغرب کے بعد 6 نفل کی نماز کون سی نماز ہے؟ اسے اوابین کہتے ہیں۔ نہیں، وہ کوئی نماز نہیں ہے، یاد رکھیے جو اشراق کی نماز ہے نا وہی اوابین کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آئی ہوپ آپ سب نے انجوائے بھی کیا ہوگا یہ پروگرام اور آپ لوگوں نے سیکھا بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔